اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ 5ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں رکوع یعنی 15ویں رکوع کی دوسری آیت تک، 15ویں رکوع کی ایک آیت ملا کر جو ہے یہ ہمارے تقریباً بن رہے ہیں 10 رکوع اور ایک آیت. تو یہ جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ تمام بنی اسرائیل کے بارے میں ہوگا. اب آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھنے والا ہوں جس کی وجہ سے جب آپ انشاءاللہ تعالی قرآن کو پڑھیں تو آپ کو جو ہے قرآن آپ سے بات کریں. اس کی کیا چیزیں ہیں، سب سے پہلے دیکھیے گا، میں ایک دفعہ آپ کو جو ہے یہ ریویو کرا دیتا ہوں ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے اور ہم آگے کیا پڑھنے والے ہیں. ذرا دھیان سے سنیے گا اس چیز کو. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سب سے پہلے آیت نمبر 1 جو تھی اس میں حروف مقطعات کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا. جو ایک گروہ تھا وہ کون سا تھا؟ مفلحون، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ شرائط بتائی ہیں، تقریباً 6 شرائط ہیں. جو ان شرائط کو پورا کرے وہ فلاح پانے والوں میں سے، جس میں سب سے پہلی شرط کون سی تھی؟ کتاب میں، قرآن میں، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہ، جو انسان اللہ کے کلام میں، اللہ کے قرآن میں شک نہ کرتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو. تیسری بات نماز قائم کرتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، الحمدللہ ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ تمام ساری چیزیں کر چکے ہیں، میں صرف ریویو کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کے دن پر یقین جو رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک. اس کے بعد آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہم نے کیا پڑھا؟ کافروں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ کافروں کے جو ہے جتنا بھی آپ کر لیں وہ کبھی بھی مان کر نہیں دینے والے. آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہم نے کافروں کے گروہ کے بارے میں پڑھا. یعنی ایک شخصیت ہے فلاح پانے والی، اگر آپ اس کی طرح سے اپنی روش اختیار کرتے تو آپ بھی فلاح پا لیں گے. اسی طرح سے ایک شخصیت ہے جو کہ زدہ والی ہے، کفر والی ہے، اگر آپ اس طرح کی روش اختیار کرتے ہیں، اس طرح کا لائے عمل اختیار کرتے ہیں تو آپ بھی انہی کی طرح سے ہو جائیں گے. تو دوسرا گروہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ کافروں کا گروہ. یہ میں بتا چکا ہوں آلریڈی کہ یہ ایک روش کا نام ہے، یہ ایک اسٹائل ہے، ایک طریقہ کار ہے. آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا. بہت زیادہ ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح کے کیا معاملات ہیں. آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک. اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 18 تک 2 آیتیں ہیں. یہ ہم نے پڑھی کافروں کے بارے میں. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر ہمیں کچھ جو ہے کافروں کی مثال سے ہمیں سمجھایا ہے کہ کافر جو ہے ان کی کیا معاملات ہوتے ہیں.
اسی طرح سے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا، یہ بھی 2 آیتیں بنتی ہیں جو کہ منافقین کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال دی۔ میں بہت زیادہ اس کو جو ہے ڈیپتھ میں جا کے اس کو جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہمارا بنا، اس کو میں سمجھا چکا ہوں۔ صرف میں آج ریویو کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آیات نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب 3 گروہ کے بارے میں، 3 شخصیات کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں جو کہ تعویل عام میں بھی ہیں، جو کہ تعویل خاص میں بھی ہو سکتے ہیں اور تعویل عام میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ بتانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ سارے معاملات بتانے کے بعد، یہ 3 قسم کے لوگوں کے بتانے کے بعد، دو جو ہے وہ مثال دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈیمانڈز پڑھی تھی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک میں، کہ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 26 میں ہم نے جو ہے وہ اشکال مشرکین یہود، یعنی جو انہوں نے اس طرح سے کہا تھا کہ یہ کیا اللہ نے مثال بنائی ہے، کیا مچھر کی مثال ہے، اس طرح کے جو اشکال ہوتے تھے، جو شک شبہ ہوتا تھا، وہ اس طرح کی باتیں ناک منہ چڑھاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے محمد رسول اللہ سے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بس تم نے جو ہے کوئی جن وغیرہ پکڑ لیا ہے، پہاڑوں میں جاتے ہو، غاروں میں جاتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہاں سے تم کر کے آ رہے ہو، یہ اس طرح کا کلام اللہ کا نہیں ہو سکتا جس میں مچھر کی مثال ہو، جس میں مکھی کی مثال ہو، جس میں مکڑی کے جالے کی مثال ہو، جس میں ذرے کی بات ہو رہی ہے، جس میں اور اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز جو آئی تھی اشکال، جس کو میں نے نام دیا ہے، وہ آیت نمبر 26 میں۔ آیت نمبر 27 جو کہ بہت ہی زیادہ بظاہر تو دیکھا جائے کہ ایک ہی آیت تھی، لیکن ہم نے اس میں تقریباً ہمارا جو ہے وہ کافی زیادہ ہماری جو اس میں بات ہوئی، کافی ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ گیا اس میں۔ وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں ہم نے بات کی تھی عہد الست کی، عہد الست کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اسی آیت میں، اور ہم نے بات کی تھی قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں، جس میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے نکل کے آئیں کہ جس میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہم سب ہی ملوث ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جو ہم کیا کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عہد الست جو اللہ سے ہماری ارواح جو ہے وہ عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ سے ہماری جو ارواح جو ہیں وہ عہد کر کے آئی ہیں، اس عہد کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، یہ آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 29 میں ہم نے فلسفہ حیات پڑھا تھا کہ تم کس طرح سے جو ہے وہ مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ جلا اٹھائے گا، کہ 2 انسان کے جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو 2 جنم ہیں، ہمارے مسلمانوں میں جو ہیں وہ 2 جنم ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ارواح کو بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلا دیا ان ارواح کو، اور اس کے بعد دوسری شکل جو ماؤں کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے جسم جو ہے وہ عطا کیا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 29 تک یہ ہو گیا فلسفہ حیات، جس کو میں نے نام دیا ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک ہم نے پڑھا، ڈیٹیل میں ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکور کیا، وہ کیا تھا؟ فلسفہ آدم و ابلیس، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے معاملات، فرشتوں کے معاملات، اس ساری چیز کو آیتوں کو میں نے نام دیا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے تقریباً 9 آیات پر مشتمل یہ بات ہے، فلسفہ آدم و ابلیس۔ اور اسی کے ساتھ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ جو مضمون آیا تھا وہ خلافت کا مضمون بھی آیا تھا، جس کو میں نے الگ سے ہائی لائٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسان کو حاکم نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسان کو نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، کہ حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، حکومت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور اسی کی جو دلیل ہے، پچھلے دنوں میں نے آپ کو جب ہم سیرت پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی تھی، وہاں پہ بھی میں نے یہ لفظ جو ہے پچھلی قوم میں بھی میں نے پچھلی امت میں بھی یہ لفظ میں نے ہائی لائٹ کروا دیا تھا آپ لوگوں کو، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کسی دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں قوم ہو اور تم اس طرح سے ہو اور تم جو دل میں آئے تمہارے کرو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، ہمیں اس کے تابع رہنا پڑے گا۔ اسی طرح سے آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اب یہ ہمارا آج کا سبق ہوگا آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک۔
اس کو جو میں نے نام دیا وہ ہے دعوت کا خلاصہ، یعنی یہ ساری بات چیت ہونے کے بعد محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے وہ ترتیب دے ہو چکے ہیں، سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی یہ ہے کہ یہود میں بھی جو معاملات تھے، نصارہ کے بھی جو معاملات تھے، وہ سارے طے ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ 1450 سال کم و بیش 1450 سال پہلے کی بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اب تک ہم نے جو پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ ہزارہ سال پرانی بات تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ بھی ہزارہ سال پرانی بات تھی۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ بھی ہزارہ سال پرانی بات تھی۔ لیکن اب تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو شفٹ کیجئے گا، کیونکہ اگر وہی پچھلے ہی دور میں اگر آپ گھومتے رہے تو آپ کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اب وہ ہزارہ سال سے نکل کے تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائیے، اور تقریباً سمجھ لیجئے کہ 1450 سال 1443 ایئرس پہلے جب محمد رسول اللہ آئے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ذرا اس ترتیب کو بھی یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال کا جو ہے بیچ میں فصل آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بیچ میں گیپ آیا ہے 650 سال کا، جس میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں تھا اس دنیا میں، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بالکل لاوارث قسم کا حساب کتاب تھا۔ جو پچھلے معاملات تھے نصارہ کے، وہ بھی سارا بیڑا غرق اس کا ہو چکا تھا، تمام کتابوں میں جو تحریف ہو چکی تھی، یہود اور نصارہ آپس میں لڑ رہے تھے، کر رہے تھے، تو یہ معاملات تھے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ پوری جو کامل شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول جو ہے وہ شروع کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 40 سے 46 میں، اب یہاں سب سے پہلی چیز جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، جس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے، کہ میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ رکوع نمبر، ویسے تو میں آیت کا بھی بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن رکوع کے حساب سے دیکھیے گا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رکوع نمبر 5 سے لے کر اور رکوع نمبر 14 تک تو یہ کمپلیٹ ہے۔ 15ویں کی بھی جو پہلی ایک آیت ہے وہ بھی اس میں انکلیوڈ ہو جائے گی، یعنی رکوع نمبر 5 سے لے کر رکوع نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 رکوع ہو گئے۔ اور 11ویں رکوع کی یعنی 15واں جو رکوع ہے اس کی سمجھ لیجئے، اس کی جو ہے وہ سمجھ لیجئے 9 رکوع ہو گئے، اور 10ویں رکوع کی یا 11ویں رکوع کی جو ہے وہ پہلی آیت، وہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ کیا کس جگہ پہ وہ آئے گی۔ اب یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سیرت کے بھی معاملات جو ہے وہ ہم نے طے کیے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ لوگ، بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے جو ہے سیرت کو ٹائم دیا، سیرت کو پڑھا، جو ہم نے تمام سیرت جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہیں، جس میں آپ سمجھ لیجئے کہ 3 لیکچرز جو ہے 2 یا غالباً 3 لیکچرز ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنے، پھر اس کے بعد تقریباً 3 لیکچر جو ہے ہمارے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بنے، اور اس کے بعد 4 لیکچر جو ہے وہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنے۔ تقریباً سمجھ لیجئے کہ 10-11 ہماری جو ہے کلاسز بنی، اور اس میں کافی سارے ہم نے جو ہے وہ نوٹس کو پریپیئر کیا اور ساری چیزیں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے میں نے مبارکباد کس چیز پہ دی تھی، مبارک ان لوگوں کے لیے تھی فقط کہ جنہوں نے سیرت کو لکھا، جنہوں نے سیرت کو سمجھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو سیرت ابھی جو 10 رکوع جو ہمارے چل رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، اور ہم نے ریسنٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھی ہے۔ لہٰذا ہم آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اور ہلکا سا میں ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی میں اس کی تفسیر کروں گا، جو لوگ جنہوں نے سیرت نہیں پڑھی بلکہ جو ڈائریکٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے میں تھوڑی بات کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ ڈیٹیل میں جو ہے جنہوں نے سیرت پڑھی ان کو سارے معاملات جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ تمام رکوع، میں پہلے بھی اس بات کو باور کرا چکا ہوں کہ یہ تمام رکوع پڑھتے ہوئے آپ نے بالکل بھی اس طرح کے معاملات نہیں کرنے کہ یہ تو بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، یہ تو ان سے بات ہو رہی ہے، یہ تو پچھلے دور کی بات ہے، بلکہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر آیت کے جو معاملات ہیں وہ تعویل عام میں بھی ہیں اور تعویل خاص میں بھی ہیں۔ اگر آپ نے سوچا یہ تو فلاں کی بات ہو رہی ہے، فلاں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے تو پھر قرآن میں جو ہے وہ کوئی
آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے کوئی نصیحت قرآن میں نہیں رہی، کیونکہ تمام آپ دیکھیں کبھی قوم عاد کی بات ہو رہی ہے، کبھی سمود کی بات ہو رہی ہے، کبھی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کبھی اور کسی قوم ارم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ تو پچھلی امتوں سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کے لیے تو کچھ رہے گا ہی نہیں قرآن میں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ساری ہمارے لیے نازل کی ہیں، ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن میں ان چیزوں کو درج کیا گیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے نصیحت لیں۔ تو یہاں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تمام جتنی بھی آیات اب میں پڑھنے لگا ہوں، اس میں جو ہے اس طرح سے آپ کے معاملات ہونا چاہیے کہ دو نظریں، آپ کا ایک چشمہ ہو جس کو میں ہمیشہ آسان کرنے کے لیے کہتا ہوں، ایک چشمہ ہو کہ جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ تعویل خاص ہو، کہ ہم ہر آیت کو کس طرح سے دیکھیں تعویل خاص میں۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، لیکن یہ ہم سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک چشمہ آپ نے لگا کے رکھنا اپنی آنکھوں پر، خاص طور سے ویسے تو یہ چشمہ سمجھیے کہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے آپ کے یہ چشمہ لگا ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے چشمے کو میں صاف کرواتا رہوں گا آپ سے، بار بار میں اس پہ جو ہے کپڑا لگواتا رہوں گا کہ تاکہ آپ جو ہے اس چیز میں نہ آ جائیں کہ آپ کو لگے تو تمام پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے عبرت ناک ہیں یہ چیزیں جو ہم پڑھنے لگیں، یہ 10 رکوع جو اب ہم پڑھنے لگیں۔ اب اس میں جو ہے آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ آیت نمبر 46 سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دعوت کا خلاصہ ہے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ لاسٹ وارننگ ہے بنی اسرائیل کو کہ اب سمجھ لو کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی ٹھکرایا، تم نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے تم نے وہ کیا معاملات کیا، ہم اچھی طرح سے پڑھ کے آ چکے ہیں سیرت میں، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں انہوں نے کی۔ اسی طرح سے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران میں دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیے، یہاں تک ان کو جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں اور سارے معاملات ہوئے، اور اس میں یہ ہوا کہ بالآخر انہوں نے یہ حرکت کی کہ جیسے پہلے کچھ انبیاء کو جو ہے وہ قتل کر چکے تھے یہ، لیکن اس میں یہ ہوا کہ جیسے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے والے تھے، یہاں تک کہ جو میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے تو سولی چڑھا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن اس چیز کو بیان کرتا ہے، وما صلبوہ وما قتلوہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا جو ٹھوس عقیدہ ہونا چاہیے، میں پہلے بھی بارہا باور کرا چکا ہوں، یہ عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے یعنی غلطی سے بھی اگر آپ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ عقیدہ آپ کا یا تو یہود والا ہے یا پھر یہ جو ہے قادیانیوں والا ہے۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا 33 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جو ہے وہ نازل کریں گے، 40 سال مزید وہ جئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیے گا کہ پہلا جو رکوع اس میں آ رہا ہے، 5واں رکوع جو ہمارے پاس اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں لاسٹ وارننگ آ رہی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات کیے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات کیے، اب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور ان کو ان کی کتابوں سے جو ہے یہ معاملات پتہ چل چکے ہیں، ان کو یہ چیز جو ہے وہ پتہ چل چکی ہے کہ آخری نبی الزماں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور، یعنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی آخری رسول نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد بھی جو ہے وہ ایک رسول جو ہے آخری رسول جو ہے وہ آئیں گے۔ تورات میں ایسی پیشن گوئی تھی لیکن انہوں نے تحریف کر دی اس چیز کی۔ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی مزید میں ان چیزوں کو کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہاں جو 5واں رکوع ہمارا آ رہا ہے وہ لاسٹ وارننگ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ دعوت کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا جو آیت نمبر 46 آیت نمبر 47 سے جو ہمارے معاملات شروع ہوں گے وہ سمجھ لیجئے کہ فرد جرم ہوگی اس میں، یعنی چارج شیٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ تابڑ توڑ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں یہ معاملات ہوں گے، فرد جرم جس کو کہتے ہیں، چارج شیٹ جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایسے کیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، ہم نے تمہارے ساتھ ایسے کیا، تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیا۔
یہ ترتیب جو ہے وہ بہت زیادہ یاد رہنا چاہیے، ورنہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تراویح میں یا کہیں پہ بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا آج جو میں نے ترتیب آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اس کو اچھے سے ایک فہرست بنا کے جس میں 2 کالمز بنا لیجئے گا، آیت نمبر اور اس کے ساتھ میں جو ہے ڈیٹیل اس کی، اور جس طرح سے میں نے ایکسپلین کیا ہے ریکارڈنگ میں اچھی طرح سے پاز کر کے اس کو سن کے، یہ ترتیب آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ قرآن عظیم کی سب سے زیادہ مشکل، یہ جو ادوار آپ لوگوں کے چل رہے ہیں جس میں سیرت کے آ جانے سے اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے معاملات لکھنے کی اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ واضح ہو جائیں گا۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس کی فہرست جو ہے وہ آپ لوگ بنا لیجئے گا، تاکہ جب بھی قرآن کو آپ پڑھیں آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ اس آیت میں جو ہے وہ کیا، اس سے جو ہے وہ کیا معاملات ہیں۔ اب میں جو ہے اس کی آیت پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ تعالی آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل کے بارے میں اچھے سے وضاحت کر چکا ہوں۔ اسرا جو ہے وہ بندے کو کہتے ہیں، اور ایل جو ہے وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ تو اسرائیل سے مراد ہے عبداللہ، جیسے محمد رسول اللہ کا بھی ایک لقب ہے عبداللہ، جیسے ہمارے یہاں بھی اس امت میں جو ہے عربک میں اگر دیکھیں گے تو وہ نام بنے گا عبداللہ، لیکن اسرائیل جو ہے یہ ہیبریو لینگویج کا وہ ہے۔ اب یہ ساری وضاحتیں آپ سنیں گے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے، لیکن یہ وضاحتیں میں ان لوگوں کے لیے کروں گا جو اسکپ کریں گے بیچ سے سیرت کو۔ تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے اس میں اس طرح سے تفسیر نہ کروں۔ تو یا بنی اسرائیل سے مراد ہے خاندان یعقوب، اولاد یعقوب، بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں خاندان کو، اسرائیل سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یا مخاطبت ہے، بنی اسرائیل سے مراد ہے کہ خاندان یعقوب۔ اذکرو سے کیا مراد ہے کہ ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، کہ اس نعمت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انعمت علیکم، جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے تم پر انعام کر دیا تھا جس نعمت کا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہماری خوش نصیبی ہے جن لوگوں کی زبان جو ہے وہ اردو ہے، بہت زیادہ ایسے ورڈز ہیں، بالکل کامن ایسے ورڈز ہیں جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب تھوڑا بہت آپ کو، ہم نے بیچ میں جو تفسیر ہماری جو سیرت وغیرہ آ گئی اس سے تھوڑا سے معاملات ہو گئے، اب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے بڑی آسانی سے آپ کو لگے گا کہ جیسے قرآن جو ہے یہ تو بالکل اردو میں ہے، اس طرح سے لگے گا آپ کو۔ عربی اور اردو جو ہے یہ بالکل سسٹر لینگویجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں فارمز جو ہے وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں انگلش میں بھی ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے، سیکنڈ فارم ہوتی ہے، تھرڈ فارم ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی۔ اب یہ انعمتو جو ہے یہ انعام جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، انعام، کیا انعام ملا کس طرح سے، بالکل اسی طرح کا ہے، لیکن انعمتو علیکم سے یہ ہے کہ پاسٹ ٹینس میں یہ چیز چلی گئی۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں کیا کیا تھا، ہم نے تم پر انعام کیا تھا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اور اچھی طرح سے وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت بڑی عظیم قوم تھی یہ۔ تمام انبیاء جو ہے تقریباً انبیاء جتنے بھی ہیں، میجورٹی میں جو انبیاء ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ بنی اسرائیل میں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اسرائیلیٹس پروفٹ جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں شجرہ میں بھی، جینیالوجی کی جو فائل تھی اس میں بھی ہم نے اچھی طرح سے پڑھا۔ تو یہاں پہ جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اذکرو، یعنی یاد کرو اس چیز کو، نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو کہ جس کا انعام جو ہے وہ ہم نے تم پر فرمایا تھا۔ اب اس میں جو ہے پہلی ڈیمانڈ ان سے آ رہی ہے، وہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ دعوت کا خلاصہ ہے، لاسٹ وارننگز ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تو لہٰذا تم پورا کرو میرا عہد۔ اب سب سے پہلا عہد جو ہے ان سے کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جس میں عہد الست جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سب سے پہلی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی ہے عہد الست کو پورا کرو۔ جو تمام ارواح ہماری جو عہد کر کے آئی ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے شریک نہیں کرنا۔ یہ سب سے بڑا عہد ہے، سب سے بڑا عہد ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے ہرگز کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں اس کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور میں دوبارہ اس بات کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور یہ تمام جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں آپ نے کرنا اس چیز میں۔
تو سب سے پہلا کیا ہے عہد، کیا ہے؟ اوفو و اوفو بعہدی، کہ تم جو ہے وہ میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا عہد پورا کرو۔ پہلی چیز تو اس میں یہ تھی کہ عہد الست، تمام جتنے بھی بنی آدم ہیں، تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دن تک جو لوگ آئیں گے، قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک کہہ رہا ہوں، جو زلزلۃ الساعہ جو دن آئے گا، جو پہلا سور پھونکا جائے گا، وہاں تک جتنے بھی جو بھی پیدا ہوں گے دنیا میں، سب کی ارواح جو ہیں وہ عہد کر کے آئی ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس عہد کو پورا کرو، اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جو کتاب تم نے چھپا رکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب میں تحریف کر کے، اس میں موڈیفائی کر کے، ریکٹیفائی کر کے اس کتاب کا بیڑا غرق انہوں نے کر کے رکھا۔ تو یہ جانتے تھے کہ اس کتاب میں کیا معاملات ہیں، انہوں نے ان حقائق کو چھپایا۔ اگر یہ ان حقائق کو نہ چھپاتے، ان چیزوں کو بالکل نارملی رکھتے، تو محمد رسول اللہ آتے، بالکل آسانی سے وہ ساری چیز ہوتی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ لوگ ہوتے، کیونکہ ان کی کتاب میں، ان کی شریعت میں جو ہے وہ پہلے سے ان چیزوں کی جو ہے وضاحت ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان چیزوں کی وضاحت کی، جو ان کی کتاب تھی تورات، اس میں بھی ان چیزوں کی وضاحت تھی۔ لہٰذا جب یہ اس چیزوں کی انڈوزمنٹ جو ہے، اس چیز کو شو کریں گے، جب اپنی کتاب کو صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو 50% کیس تو ویسے ہی سالو ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ آئیں گے تو لوگ تو ویسے ہی جو ہے ان کے لیے ان کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن انہوں نے جو کام جو انہوں نے کیا ہے کہ تحریف کی ہے، موڈیفائی کیا ہے، ریکٹیفائی کیا اپنی کتاب کو، ہاتھوں سے مٹا کے اس میں اپنی طرف سے جو ہے اس میں فتویٰ بازی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تمام جتنا بھی کام تھا وہ مشکل میں آ گیا۔ محمد رسول اللہ کو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی۔ اگر یہی جو ہے وہ اپنی کتاب کو صحیح حالت میں رکھتے، لوگوں کو اس چیز کا واعظ کرتے کہ ایک نبی آئیں گے اور اس طرح سے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے میں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، اب ہم جو ہے ایک نئے دور میں، ایک نئے ایرا میں ہم داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو محمد رسول اللہ کے ایرا سے ہمیں جو ہے وہ چیزیں سمجھنا پڑیں گی، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ، کیونکہ اب جو آپ چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ اس دور کے ایرا سے 1450 سال پرانے اس سے ہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، پچھلے دور سے تھوڑا سا آگے آ جائیے، 1450 سال پہلے کے ایرا میں بھی ہم ہیں۔ اب یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہوا، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انعمت علیکم واوفوا بعہدی، تو تم میرا عہد پورا کرو، میں جو ہے وہ اپنا عہد پورا کروں گا۔ یعنی یہ ہے کہ جو ضلالت اور جو خواری ان کے مقدر میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، تو اگر یہ ساری چیزوں سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس توبہ کو بھی قبول کریں گے۔ اور یہ ہے کہ جو آج تک جو ان پہ عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، وہ معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم بارہا جو ہے اس چیز کو پڑھ کے آ چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سب سے زیادہ ان کا بڑا مرض کیا تھا؟ ایک تو میں بتا چکا ہوں، کردار کی کمزوری۔ بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا مرض تھا، کردار کے بہت زیادہ کمزور تھے۔ جیسے کہ آج بھی ہمارے دور میں بہت زیادہ لوگ ہیں، آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، آج کرتی ہوں کل کرتی ہوں، یہ کردار کی کمزوری ہے۔ میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے دوسری بہت بڑی بیماری وہ کیا ہے؟ دنیا سے بہت زیادہ محبت۔ اور دنیا سے بہت زیادہ محبت کس انسان کو ہوتی ہے؟ یعنی اس کی اشکال ہیں، یہ چیزیں بدل کر دوسری شکلوں میں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو بہت زیادہ دنیا سے جب محبت ہو جاتی ہے، اپنی جان کی بھی بہت زیادہ، موت سے ڈرتا ہے انسان۔ یہ بیماریوں کی طرف جو نشاندہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آگے چل کے کھل کر آیات کی شکل میں یہ چیزیں ہوں گی کہ بہت زیادہ حریص تھے وہ ان چیزوں میں کہ جو ہے وہ 1000 سال کی ان کو زندگی مل جائے، بنی اسرائیل کو۔ اور تمام تقریباً معاملات جو ہیں وہ آج ہماری امت کے بھی ہو گئے۔ وہ پیشن گوئی جو محمد رسول اللہ نے کی تھی، آگے چل کے اوتھینٹک حدیث سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ کیا معاملات تھے۔ یہاں پہ جو ڈر، جو خوف ہیں، آج بھی ہمارے مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، جو ساری دنیا میں جو عذاب کا کوڑا مسلمانوں پہ پڑ رہا ہے، اور یہ ساری جگہ جو ہے مسلمان مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ باقی یہ ہے کہ جتنی بھی جن سے نہیں ڈرنا چاہیے ان سے ڈرتا ہے، انسان سے ڈر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک انسان جب اللہ سے ڈرنا شروع کرے تو وہ تمام دنیا میں کسی شے سے نہیں ڈرتا۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے یہ چیز کہ جب انسان ایسا ہے جس کے عمل صالح، اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، جن کی تیاری ہوتی ہے، جن کا قیامت کے دن پر جو ہے وہ اچھی طرح سے ان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، جو اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ان کو تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ تو اس چیز کا انتظار رہتا ہے کہ کب ہم جو ہے وہ مریں گے، ہم اللہ سے ملاقات کریں گے۔
سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ سب سے بڑی بیماری کی طرف جو اشارہ کیا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. یہ جو لوگوں سے تم ڈرتے ہو، کہ جیسے پہلے بھی ہم دیکھ کے آ چکے ہیں وہ کیا تھے معاملات، جو ایک گاؤں کی طرف ایک جو ہے وہ قریہ کی طرف، ایک شہر کی طرف ان کو جو ہے وہ کہا تھا کہ اس میں داخل ہو، لیکن وہ ٹھٹر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ، اور یہ اس طرح سے. اور ہم نے دیکھا کہ یوشع ابن نون جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھائی تم کم سے کم اس دروازے تک تو جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہاں تک تم پہنچو، اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی بنی اسرائیل کو، اور ہمارے معاملات بھی تقریباً یہاں تک ہی پہنچ چکے ہیں. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جو معاملات بنی اسرائیل کے 1450 سال میں ہوئے تھے، بالکل ڈٹو اسی معاملات پہ سیم اسی جگہ پر آج 1450 سال بعد آج کی جو مسلم امت ہے بالکل وہیں کھڑی ہوئی ہے، بالکل وہیں کھڑی ہوئی ہے. اب یہ بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہوگی، سر کیا کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے ملا رہے ہیں. آگے چل کے اوتھینٹک دلائل سے بات رکھ دوں گا کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا اپنی امت کے بارے میں. اب جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور دیکھو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو کہ نازل کی ہے میں نے، جو کہ تصدیق کر رہی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ جو کہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے. اب اس میں جو ہے وہ دعوت کا خلاصہ جس کو میں نے نام دیا تھا وہ کیا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ دیکھو ایمان لاؤ اس چیز پر بھی، تم اسی تورات پر بھی ایمان لے آؤ. اس کی اصل جو حالت تھی وہ کوئی قرآن سے مختلف تو نہیں تھی، تقریباً وہی شکل تھی، وہی معاملات تھے. تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو قرآن پر بھی ایمان لے آ جائے گا تمہارا آٹومیٹکلی. اور اگر یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو قرآن پر بھی لاتے ہو تو ساری سیم ہی ہیں، لیکن یہ کہ رد و بدل کر کے تم نے بیڑا غرق کر دیا ان کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، اس کے احکامات کو جب تم مانو گے، ایک انسان جو تورات کا سچا ماننے والا ہے، جو اوریجنل، پہلی بات تو یہ کہ اوریجنل شکل میں اب تورات موجود نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر فرض کر لیجئے، اس کو مان لیجئے کہ تورات اگر اصل شکل میں بھی ہے، جو انسان اصل تورات کا ماننے والا ہے تقریباً یہی چیز ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں بھی تھیں یہ چیزیں. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر کہ جو کہ نازل کی ہے میں نے، جو تصدیق کر رہی ہے، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرتی ہے. یعنی جو تورات ان کے پاس موجود ہے اسی کی تصدیق جو ہے وہ کیا کرتی ہے، قرآن بھی کرتا ہے. یہ سارے میں بتا چکا ہوں، اس کے بارے میں جو ہے وہ پہلے بھی میں نے بات بتائی ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے گا. اصل کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ. اصل کتاب تو وہ ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن وہاں سے یہ ہوتا ہے ہر دور میں، ہر ایرا میں، جیسے مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے وہ ٹائم آیا، اس میں سے تھوڑا اس اصل کتاب میں سے نکالا، یہاں پر لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیا. اسی طرح سے دور بدلا، آگے چل کے جو ہے وہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اس اوریجنل کتاب میں سے، لوح محفوظ میں سے نکال کے تھوڑا سا حصہ اس کا جو ہے وہ لا کے دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اصل کتاب وہ ہے، لیکن یہاں پھر اس کا تھوڑا سا پارٹ اس کا لا کے یہاں پہ دے دیا. اسی طرح سے جو ہے پھر انجیل کے معاملات ہوئے، تھوڑا سا پارٹ وہاں اصل کتاب سے نکالا، ام الکتاب جس کو کہتے ہیں، وہاں سے نکال کے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لا کے یہاں پہ دے دیا. اسی طرح سے قرآن کے معاملات ہیں کہ تھوڑا سا پارٹ لے کے اس کا یہاں پہ لا کے دے دیا. اصل کتاب جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس کو سمجھ آ گئی. تو یہ ساری جو ہیں، دیکھو اصل جو سورس ہے نا کتاب کی وہ لوح محفوظ ہی ہے. یہ ساری کتابیں جتنے بھی آ رہی ہیں سب اس بڑی کتاب میں سے نکل کے آ رہی. یہ ہے وہ چیز جو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن اس میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ان بریکٹ، وہ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا ذمہ نہیں اٹھایا تھا کہ اس کو رد و بدل نہیں ہوگی، لیکن قرآن عظیم کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو متن ہے، قرآن کی جو عربک ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی فونٹ میں ہو، کسی بھی خطاطی میں ہو. لیکن یہ کہ اس کا جو متن ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. ترجموں میں یہ ہوا کہ ترجموں میں جو ہے وہ ایمان کی جو ترجمہ ہے وہ اسلام ہو گیا، اسلام کا جہاد ہو گیا، قتال ہو گیا. یہ کچھ لوگوں نے جو اس طرح کا جو مترجم تھے اس طرح کے، انہوں نے جلد بازی میں ان چیزوں کو کیا ہے. لیکن یہ کہ جب انسان تفسیر سے ان چیزوں کو پڑھتا ہے تو وہ بات اچھی طرح سے کھل کے واضح ہو جاتی ہے.
تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب بالکل بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. دیکھو کہ جو تم پر جو ہم نے نازل کی تھی اور یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ دونوں جو ہے آپس میں صادق المصدوق ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کی بالکل سیم ہے، بس صرف ورژن اس کا چینج ہوا ہے، باقی یہ ہے کہ سیم کتابیں ہیں، یہ اصل اوریجنل کتاب میں سے. اب یہاں آگے جو چیز آ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے ضمن میں کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہاں پہ بہت اچھے سے کچھ باتوں کو سمجھیے گا. وہ یہ ہے کہ ایک نقشہ بنائیے اپنے دماغ میں. جیسے پہلے میں نے نقشہ بنوایا تھا، پہلے جس طرح سے میں نقشہ بنواتا مائنڈ میں اسکیچ جو میں بنواتا تھا، اب یہاں جو ہے ایک اسکیچ بنائیے جیسے کہ سعودیہ عربیہ ہے. اب اس سعودیہ عربیہ میں کیا ہے؟ مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے. بڑی آسانی سے، بہت 2 اور 2 4 والی بات کی، اس میں کوئی بھی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ کچھ قبائل کے میں آپ لوگوں کو نام بتاؤں گا، کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے بالکل ان چیزوں کو اچھے سے سمجھنا ہے. اگر ان چیزوں پر آپ کی گرپ نہیں بنی تو آپ کو تفسیر قرآن کی سمجھ میں نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیے کہ میں نے جب حضرت اسماعیل کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی، سیرت جو ہم نے پڑھی تھی، دیکھو الحمدللہ رب العالمین جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کی بیس بنی ہوئی ہے. اب یہاں حضرت اسماعیل کے بارے میں جو آپ نے پڑھا تھا کہ یمنی قبیلہ تھا، یہ یمنی قبیلے جو ہیں یہ بہت پرانے ہیں، یہ عربوں کے بہت پرانے قبیلے ہیں. یہ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے کے قبیلے ہیں یمنی قبیلے، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کے جو عرب قبائل جو میں نے 3 شاخیں بتائی تھیں اس دور کے ہیں. یہ عرب، عجم وغیرہ تمام نسلیں موجود ہیں تب کی. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ، اچھی طرح سے اسکیچ بنائیے گا. وہ اسکیچ کیا ہے؟ یمنی قبائل میں آپ کو کچھ نام بتا رہا ہوں. یمنی قبائل، بدو قبائل اور عربی قبائل، یہ تینوں ایک ہی قبائل کے، یعنی ایک ہی قبیلے کے 3 نام ہیں. یمنی قبائل بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان جو ہے یمن کی طرف کے تھے، تاجر قبیلے تھے، اور وہ جو ہے وہ کیا تھے؟ تاجر قبیلے تھے اور یمنی قبیلے تھے، اس لیے میں ان کو نام دیتا ہوں یمنی قبائل. اسی طرح سے بدو کا مراد کیا ہے؟ گاؤں دیہات کے قبیلے. اب ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی. بہت اچھے سے میں ان چیزوں کی وضاحت کر چکا ہوں. تمام جتنی بھی شریعتیں آئیں، تمام رسول جتنے بھی آئے، تمام انبیاء جتنے بھی آئے، وہ تو سارے بنی اسرائیل میں آئے، جو کہ عجم تھے، جن کی ہیبریو لینگویج تھی. یہ تو سمجھو کہ جن کو امیین کہا جا سکتا ہے، جن کو بدو کہا جا سکتا ہے، اور جن کو یمنی اور جو ہے پھر یہ عربک جن کو میں نے نام دیا ہے. تو یہاں اچھی طرح سے بات سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو قبیلے تھے یہ یمنی قبیلے تھے، عربی بولنے والے تھے. اب یہ یمنی قبیلے جو تھے، یہ 2 قبیلوں کے آپ لوگوں کو آج نام بتانے لگا ہوں. یہ مدینے میں مقیم تھے. ایک قبیلہ ان میں سے تھا اوس، اور ایک قبیلہ ان میں سے تھا خزرج. یہ اوس اور خزرج آگے چل کے بہت ڈیٹیل میں یہ چیزیں آئیں گی. بہت زیادہ ہم غزوات کو اور بہت زیادہ ہم جو ہے وہ جنگوں کو، بیٹلز کو، ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سمجھ آ گئی نہیں؟ کیونکہ اس دور کے ایرا میں جو چیزیں تھیں بہت زیادہ، یہ اس دور کے جو ایرا کی چیزیں، صحابہ کرام کی چیزیں ہیں، جو ان کے جو معاملات ہیں اور یہ غزوات ہیں، بہت زیادہ ڈیپتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے. تو لہٰذا ان چیزوں کی بیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے، ان کے ایرا کی جو ہے یہ چیز جو ہے آپ کو سمجھنی ہے. اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کا شجرہ بھی جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن تھوڑا سا ان چیزوں کو وقفہ دینا چاہتا ہوں. یہاں پہ ابھی موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ یمنی قبیلے ہیں، عربی بولنے والے قبیلے ہیں، امیین قبیلے ہیں، جاہل قبیلے ہیں. ان کے پاس کوئی بھی شریعت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عربک بولتے ہیں. دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اب محمد رسول اللہ کے دور میں وہ کون ہو گئے؟ یہودی ہو گئے. میں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے وہ، جیسے کہ میں نے شجرے میں بھی اس چیز کو آپ کو میں نے اس چیز کو واضح کیا ہے، اس چیز کو میں نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے وہ 2 چیزوں میں بٹ گئیں. وہ چیز تو جو اس میں جو لاوی تھے اس میں کیا بٹی؟ نبوت جو ہے وہ اس شاخ میں بانٹ کے رکھ دی انہوں نے. نبیوں کو الگ کر دیا سیاست سے کہ بھئی یہ سیاست وغیرہ تمہارا کام نہیں ہے، تم درویش ٹائپ کے لوگ ہو، نبی وغیرہ ہو، تم اتنے زیادہ ماڈرن نہیں ہو، تمہیں سمجھ میں، تم سائڈ پہ ہو جاؤ نبیوں کو. یہ معاملات انہوں نے بنی اسرائیل نے کیے. اسی طرح سے جو ماڈرن لوگ تھے، جو بڑے بادشاہت والے لوگ تھے، جو دنیا کے معاملات کو بڑے اچھے سے سمجھنے والے تھے، ان کی شاخ الگ کر دی. سب سے پہلا کوڑا جو پڑا بنی اسرائیل میں وہ یہ پڑا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 چیزوں میں بانٹ کے رکھ، دین کو الگ کیا. یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں اس چیز کی. ہمارے جو معاملات ہیں وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. ہم نے تو ریاست کو الگ، سیاست کو الگ، دین کو الگ، اور بالکل ان چیزوں کو اور بھی زیادہ مزید چیزوں کو بانٹ کے رکھ دیا. لیکن انہوں نے جو چیز کی وہ کیا کیا؟ انہوں نے کام کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جو ایک
مجموعی طور پہ نبی ہی بادشاہ ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور یہ کہ بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں, ساری چیزیں وہی چلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی ہیں کرتے دھرتے, نبی کہہ لو, بادشاہ کہہ لو, رسول, جو بھی کچھ کہہ لو انہی کا حکم چلے گا, انہی کی شریعت چلے گی. لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کے معاملات یہ ہو کہ دنیا کو الگ کر دیا اور دین کو انہوں نے الگ کر دیا. یہ سب سے پہلے جو ان کا مسئلہ ہوا. اب یہ بات سمجھ لیجئے گا, محمد رسول اللہ کے دور میں تھوڑا سا یہ ایرا جو ابھی شفٹ ہو رہا ہے, چیزیں آپ لوگ تھوڑی سیر کر رہے تھے پچھلے 2-3 ہزار سال پہلے کی, اب یہ جو ہے یہ نئے ایرا کی بات ہو رہی, تھوڑا سا اس پہ گرپ بنے گی انشاءاللہ, تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے یہ. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ قرآن کو کھولنے میں, یہ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئیں تو قرآن کھل کے سمجھ میں نہیں آئے گا. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ مکہ ہے, سعودی عربیہ ہے, اس میں مکہ ہے اور اس میں مدینہ ہے. سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ اب مکہ میں جو مقیم ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکہ میں مقیم ہیں, اس میں سب سے بڑی ٹیم کون سی ہے, سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ناہنجار قسم کی ٹیم ہے, وہ کون ہے؟ مشرکین مکہ. یہ مشرک ہے, ٹھیک ہے, یہ بتوں کی پوجا کرنے والے, یہ ہیں مشرکین مکہ. یہ پہلا گروہ. میں 6-7 چیزیں بتاؤں گا, لہٰذا ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا. پہلے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں مکہ کے بارے میں. مکہ میں کون سی ٹیمز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سی ٹیمز جو ہے وہ موجود ہیں. سب سے پہلی ٹیم جو مکہ میں موجود ہے, جو پورا جس کو کہتے ہیں کہ پورا سمجھ لیں ہائی جیک کر کے بیٹھی ہے مکہ کو, وہ کون سی ٹیم ہے؟ مشرکین مکہ. جنہوں نے کیا کیا, جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا, کہ یہ لات, منات اور عزا, یعنی اللہ جو ہے اس کا مذکر اور مؤنث بنا کے لات بنا دیا. اسی طرح سے عزیز کا عزا بنا دیا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ جس طرح سے میں پہلے بھی اس چیز کو بتا چکا ہوں, تو اس میں کیا فرمایا گیا کہ انہوں نے کیا حرکت کی, مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ یہ فرشتے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, تو ذرا ان کی تھوڑی سی ڈنڈوت کی جائے, ان کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجو, ان کو کرو, تو جب یہ اللہ کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کریں گے. یہ سفارش شفاعت باطلہ کا تصور جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہماری امت میں بھی جو آج جو مرض چل پڑا ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے چل کے بات کریں گے. یہ ہے مشرکین مکہ. اور یہیں پہ جو دوسرا گروہ جو اٹھے گا, یہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھیے گا. اگر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں تو آگے کے معاملات بالکل سمجھ نہیں آنے والے. مکہ میں ایک ٹیم موجود ہے بڑے زور و شور سے, قریش جس کو کہتے ہیں قبیلہ ہے, لیکن وہ کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں, جو کہ شرک کرتے ہیں. ان کا کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی دین نہیں, کوئی ایمان نہیں, بس مشرک ہیں. یہ بت پرست جن کو کہتے ہیں ہم, یہ وہ ہیں. اسی طرح سے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. اور اسی میں جو ہے بعثت ہو گئی پھر محمد رسول اللہ کی بھی, یعنی 2 ٹیمیں ہو گئی. ایک محمد رسول اللہ ہو گئے, مومنین, صادقین, انبیاء اور یہ اصحاب کرام کی ایک لشکر جو ہے ان کا یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ مشرکین مکہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اس کے بعد جو ہے وہ کیا معاملات ہے, مدینہ کی طرف آ جائیے. مدینے میں جو ہے اس وقت 5 قبیلے جو ہے وہ زور و شور کے ساتھ, جس کو کہتے ہیں کہ بہت زور و شور کے ساتھ وہاں مقیم ہیں. اب اس میں پہلی چیز سمجھ لیجئے گا کہ 2 قبیلے جو ہیں وہ عربک قبیلے ہیں, جو کہ وہ اس سے نجران سے اور ادھر ادھر سے یمن سے ہوتے ہوئے مدینے میں مقیم ہیں. یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. ایک قبیلہ ہے عربیوں کا, جو کہ بدو ہے, جاہل ہے, ان پڑھ ہے, عربی ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے, قرآن ملے گا, نازل ہو رہا ہے, پھر وہ جا کے جو ہے وہ بدوؤں کا ٹیگ اور وہ جاہلوں کا ٹیگ ہٹے گا, آگے چل کے یہ کنورٹ ہو جائیں گے. پہلے یہاں سمجھیے گا اس بات کو. مدینے کی بات کر رہے تھے, 2 قبیلے اس میں جو ہیں وہ عربک قبیلے ہیں. کون سے؟ ایک اوس ہے اور دوسرا خزرج ہے. اوس کے بارے میں سمجھ لیجئے گا, ان کے جو لیڈر ہیں وہ کون ہیں؟ سعد ابن معاذ, یہ ان کے لیڈر ہیں. یعنی یہ کہ قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر جیسے میں ابو بکر ہوں, اب مجھ سے جو چلے گا, مجھ سے جو شاخ چلے گی, میرے 10 بیٹے, 12 بیٹے, 15 بیٹے جتنے بھی ہیں, اس میں کیا ہوگا کہ یہ بنی ابو بکر, اس طرح سے. بس جو بھی باپ ہے, جو بھی ہے, اس سے جو شاخ چل پڑی, جو 12 بیٹے یا 15 بیٹے, یہ جو بھی اس طرح کا ہوا, تو اس طرح کے قبائلی زندگی میں اسی طرح سے ہوتا ہے معاملات. تو یہ اوس جو ہے یہ بھی ایک قبیلہ ہے, یہ ایاس یا اوس کر کے ان کا نام تھا, اس سے یہ جو ہے چلا ہے, جس میں کیا ہے سعد ابن معاذ جو ہے یہ اس قبیلے کے کون ہے کہ سردار ہیں, اس قبیلے کے محمد رسول اللہ کے دور میں اس کے سردار ہیں. اسی طرح سے جو دوسرا قبیلہ ہے یمنی ہے, دیکھو میں بارہا بتا رہا ہوں, یمنی ہے, عربک ہیں, جاہل ہیں, صحیح ہے. ابھی یہ محمد رسول اللہ کے جو ہے یہ آگے چل کے پھر ان کے معاملات چینج ہو جائیں گے. خزرج کے بارے میں بتا رہا تھا, ان کے چیف کون ہیں, ان کے سپہ سالار کون ہیں؟ سعد ابن عبیدہ, یہ ان کے چیف ہیں خزرج کے قبیلے کے.
اب یہاں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ 120 سال سے ان کے بیچ میں جو ہے آپس میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ مار کٹائی ان کے بیچ چل رہی ہے. جیسے ہمارے یہ پاکستان میں جو ہے وہ بلوچوں میں بھی چلتی ہے، پٹھانوں میں چلتی ہے، سال ہر سال ان کی جو ہے لڑائیاں چل رہی ہیں، اور وہ خاندان جو ہے وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. اسی طرح کی یہ چیز ہے کہ اوس اور خزرج میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، گھوڑا پہلے اس نے آگے بڑھا دیا پانی کے لیے، وہاں جھگڑا ہو گیا، کسی اور کو مسئلہ ہو گیا، وہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے جو ہے یہ 120 سال تک جو ہے وہ اوس اور خزرج، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اب جو ہم قرآن پڑھنے لگے، بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھی، اب یہ جو قرآن ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. جیسے وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ بیان کیجئے، کچھ صحابہ کرام ان کی جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں سیرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کیجئے. تو حضرت عائشہ ام المومنین نے جو ہے بڑی حیرانگی سے کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے بالکل پڑھا ہے. تو کہا وہی تو سیرت ہے محمد رسول اللہ کی. تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ خود بھی پڑھتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ان چیزوں کو. یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سیرت ہے. بالکل اس طرح سے یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ساری چیزیں محمد رسول اللہ کے دور کی، ان کے ایرا کی، ان کے بارے میں. کچھ چیزیں تو بالکل ڈائریکٹلی ان کے بارے میں آئیں گی یہاں پہ. اب یہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ مکہ کا ہم فائنل کر کے آ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ وہاں موجود ہیں، کچھ چٹ پٹ تھوڑے بہت جو ہیں وہ یہود بھی، بنی اسرائیل کے بھی موجود ہیں تھوڑے بہت، لیکن جو گڑھ جو ہے ان کا وہ مدینہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیے گا 2 قبیلے بتا چکا ہوں، اوس اور خزرج. یہ عربک قبیلے ہیں، جاہل قبیلے ہیں، بدو قبیلے ہیں. ان کے پاس کوئی شریعت نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا. 120 سال سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل و غارت ان میں ہو رہا ہے بیچ میں 120 سال تک. اچھا 2 قبیلے جو ہے مدینے میں یہ ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ 3 قبیلے جو ہے وہ یہود کے بھی 3 قبیلے موجود ہیں، اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں کہ بڑے ڈان قسم کے، بڑے جس کو کہتے ہیں پاورفل قسم کے جو ہے قبیلے یہود کے جو ہے وہ وہاں موجود ہیں. یہ کتنے قبیلے ہو گئے؟ 5 قبیلے مدینے میں موجود ہیں جنہوں نے پورے کھونٹے گاڑے ہوئے ہیں. اب اس میں یہ سمجھ لیے گا نام جو ہے ذرا دیکھ لیجئے گا. یہودی قبائل جو ہیں وہ کون ہیں؟ بنو قینقاع. اب یہ بنی سے میں بتا چکا ہوں، کوئی شخص ہوگا اس کے نام پہ جو ہے یہ پھر ان کی چل پڑی یہ معاملات. قبائلی زندگی میں اسی طرح سے ہوتا ہے، بنو قینقاع. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے دوسرا قبیلہ ہے وہ کون سا؟ بنو قریظہ، یہ دوسرا قبیلہ ہے. پھر اسی طرح سے دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر یا بنو نذیر. ٹھیک ہے نا، یہ 3 قبیلے. یعنی یہ 5 قبیلے جو ہیں جب بھی ان کا ذکر آئے گا آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے. ایک موٹا سا کلیہ اور یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، وہ یہ جو کہ آگے چل کے بھی میں اس چیز کی وضاحت کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے، قرآن عظیم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا اگر ذکر آتا ہے، آپ نے بالکل آسانی سے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ کہاں کی مدنی سورت ہے. کیونکہ جو 11 سال یا 13 سال جو محمد رسول اللہ کے جو مکہ میں گزرے، وہاں تو سمجھ لو 4 6 8 لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایمان لایا نہیں. منافقت تو بہت دور کی بات. لہٰذا آپ جتنے بھی جو مکی صورتیں ان میں کفر کا ذکر آئے گا. یہ میں بڑا بہت پیارا کلیہ ہے، بہت زبردست چیز ہے اگر اس کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں. خاص طور سے جو مرد حضرات ہیں جب وہ تراویحوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بڑا آسان ہو جاتا ہے ان چیزوں کو، کہ جب وہ پتہ ہو ان کو کہ جیسے منافقین کا ذکر آ رہا ہے مسلسل، آنکھ بند کر کے آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ منافقین تو پیدا ہوئے. کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو کافر ہے وہ تو کہتا ہمیں نہیں سننی بات، ہم نہیں مانتے تمہیں نبی، ہم نہیں مانتے اللہ کو، یہ جو بھی چیز ہے. لیکن جو منافق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم مانتے ہیں، ہم آپ کی بات ہی. تو یہ نفاق جو ہے، منافق جو ہے، بہت سارے لوگوں کو تو یہ چیز بھی پتہ نہیں ہوتی کہ یہ منافق جو ہے وہ ہم میں اور آپ میں سے ہیں. وہ مسلمان ہیں لیگلی. مثال کے طور پر محمد رسول اللہ کے دور میں جو سو کالڈ مسلمان تھے لیکن اندر سے منافقین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ اس طرح کے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کے بارے میں، لیکن وہ مر جائیں گے تو نماز جنازہ پڑھانی پڑے گی. کیوں؟ لیگلی تو مسلمان ہے وہ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں بتا رہا تھا یہودی قبائل جو ہیں وہ 3 یہودی قبائل ہیں اور 2 یمنی. اب یہ اس میں یہ سمجھ لیجئے گا جو یہودی قبائل جن کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ہیں عجم قبائل. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن کے بارے میں بتا چکا ہوں عربک قبیلے جو ہیں وہ کون ہیں؟ اوس اور خزرج. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ اس چیز کو سمجھیے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں سے بیس بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آگے بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی.
یہ بہت زیادہ لمبی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اچھے سے بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ مکہ میں بتا چکا ہوں کہ 2 یا 3 قسم کے لوگ تھے۔ یہود کا یہ تھا جہاں سے مار کھاتے تھے، آج بھی ان کا یہی ہے کہ انڈیا میں بھی مقیم ہے، کچھ ہلکے پھلکے جو ہے پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی معاملات جو ہیں ان کے، وہ یعنی سمجھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد سے یہ سارے جو کوڑے جب پڑتے ہیں نکل کے بھاگتے ہیں، تو کہیں بھی جا کے جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ قبیلے جو ہیں، یہودی قبائل جو ہیں، یہ کون سے ہیں؟ ہیبریو بولنے والے، یہ عرب نہیں ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، یہ عجم ہیں۔ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ عربی بولنے والے ہیں۔ لہٰذا میں اچھی طرح سے بتا چکا ہوں یہ چیز کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو شاخ چلی ہے وہ عربی بولنے والے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو شاخ چلی ہے وہ ہیبریو بولنے والے۔ تو یہ لینگویج بیریئر بھی بہت بڑی یہ چیز آ گئی۔ 2 قبیلے جو ہیں اوس اور خزرج، آپس میں جو ہے یہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، 120 سال تک یہ لڑتے رہے۔ اب اس میں یہ چیز سمجھ لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ جب مکے میں مقیم تھے، 11 سال یا 13 سال تک جو اپنا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے لوگوں کے پیچھے۔ عموماً اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے گا کہ محمد رسول اللہ کی جو مدنی لائف ہے وہ تو بڑی ہمیں جو ہے وہ اس میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ نعتوں میں اور اس میں اور تاجدار محمد اور سرکار اور آمد اور ایسے، اور جیسے کہ وہ جو ہے یعنی جب کوئی انسان مدنی لائف محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ جس طرح سے نعتوں میں بیان کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سونے کا چمچ جو ہے وہ لے کے نازل آسمان سے جو ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے نازل ہوئے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ہمیں مکی لائف کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ مکی لائف کے معاملات یہ تھے کہ جہاں خبر ملتی تھی، تھوڑے سے لوگ بھی جمع ہوئے، کوئی بھی اس طرح کے مدینے سے کوئی لوگ آئے، شام سے کوئی قبیلہ آئے، چھوٹے فوراً جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتے تھے، اور ان کو لوگوں کے پیچھے بھاگ کے پیچھے جا کے لوگوں کو پکڑ کے لوگوں کو جو ہے وہ قرآن سناتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس طرح کی۔ لہٰذا یہ چیزیں ہم نے جو ہے بس یہ کہ وہ تاجدار نبوت اور یہ تاجدار سارا وہ ایک کنگ کی طرح، بالکل صحیح ہے، وہ مدنی لائف ہے، وہ ساری چیزیں بھی صحیح ہیں۔ وہ آخر کے کچھ زندگی کے 10 سال 12 سال 13 سال ایسے ہیں جس میں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پورا شہر دیا، ایک سپہ سالار بنایا۔ لیکن ہمیں مکی لائف کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر مکی لائف کو سامنے نہیں رکھیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ 10% جو قرآن ہے وہ مکی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے گا کہ یہ جو نعتوں میں جو فضیلتیں اور جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں صرف ویسا ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ دونوں مکی لائف بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، مدنی لائف بھی بیان کروں گا۔ یہاں پہ معاملات یہ ہو کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا، غالباً سن 10 ہجری کی بات ہے، اس میں اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، کبھی کوئی حج پہ کوئی قبیلہ آیا ہے، بہت زیادہ مقدار میں لوگ آئے، فوراً وہاں پہنچ گئے، جا کے وہاں کو ان کو دین کی دعوت دی ہے، ان کو تبلیغ کی ہے، اس طرح سے کچھ نے مان لیا، کچھ نے ٹھٹے میں ہنسی میں مذاق میں اڑا دیا، کسی نے اس طرح سے کر دیا۔ تو یہ معاملات تھے۔ اس میں پھر اس طرح کے معاملات ہوئے، سن 10 ہجری میں یہ معاملات ہوئے ہیں کہ اس میں جو ہے معاملات ہوئے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس طرح سے نکل کے جو ہے، اب یہ ہجرت کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مدینہ کی زندگی میں بات کر رہا ہوں، آگے چل کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایک دور ہے محمد رسول اللہ کے مکی زندگی ہے، جو مکہ میں جو 13 سال 11 سال یا 13 سال انہوں نے گزارے، وہ زندگی ہے ان کی۔ اسی طرح سے ایک دور ہے مدنی زندگی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ محمد رسول اللہ، اب یہ ایک تو یہ 5 چیزیں سمجھ میں آ گئی آپ کو، چھٹی چیز یہود، یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک چیز اور اچھی طرح سے لگے ہاتھوں سمجھ لیجئے گا، ایک اصطلاح ہے، 2 لفظ ہیں، وہ کیا ہے؟ انصار اور مہاجرین۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جب محمد رسول اللہ نے جو ہے وہ مکے میں جب ان کو حکم تھا کہ انہوں نے کوئی سیلف ڈیفنس تک جو ہے، یعنی کوئی اگر کاٹ رہا ہے پیٹ رہا ہے تب بھی انہوں نے کوئی آواز تک نہیں نکالنی، یہ دیکھ لیے گا اچھی طرح سے۔ یہ جب ہم سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اور اس طرح کی چیزیں کھل کے آتی رہیں گی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے صبر سے ان کو جو ہے وہ آزمایا ہے کہ ماؤں بہن بیٹیوں کو کاٹا گیا، آرے سے کاٹا گیا، لیکن اس میں اف تک بھی ان کی جو ہے وہ منہ سے نہ نکلے۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ سیلف ڈیفینس کے اس میں ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں بہت دور ہیں ان چیزوں سے، یعنی ان پر جو معاملات واضح ہونا شروع ہوئے وہ اس طرح کے معاملات تھے کہ آپ نے اف تک نہیں کرنی، اور گھروں کے لوگوں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا،
کچھ بھی نہیں کرنا، یہاں تک کہ قتل کیے جاؤ، مارے جاؤ، کچھ بھی کیے جاؤ، آپ نے جو ہے وہاں کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آگے چل کے انشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں گے. تو میں یہ بتا رہا تھا انصار اور مہاجرین، ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر بیس نہیں بنی ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. انصار سے کیا مراد ہے؟ انصار سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر کے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے مدینہ، تو اس میں یہ معاملات ہوئے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کو آگے چل کے رکھوں گا. جب وہاں پہنچے ہیں تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے باہیں پھیلائیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کو کہتے ہیں انصار. ٹھیک ہے جی، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے مہاجرین کون ہیں؟ جن کی ٹریننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کی تھی. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، یا اور بڑے بڑے جو جلیل القدر جو اصحاب کرام ہیں، جس میں سے 10 عشرہ مبشرہ ہیں، اور بھی بہت سارے کچھ ہوں گے واللہ عالم. وہ سارے کے سارے جو ہے ہجرت کر کے جو ہے جب وہ نکل کر آئے ہیں، پہلے تو وہ جانا چاہتے تھے طائف، لیکن طائف میں معاملات بہت زیادہ خراب ہوئے. طائف والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا محمد رسول اللہ کو. وہاں سے پھر یہ ہے کہ یہی قبیلے جو ہے، یہ کون سے قبیلے؟ اوس اور خزرج کے قبیلے. اب دیکھو یہ صحیح لنک بن گیا، بات سمجھ میں آئے گی. یہی اوس اور خزرج کے قبیلے جب وہاں پہنچے انہوں نے، اچھا اس سے پہلے جو ہے ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کے ضمن میں بات ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو یہ معاملات جو ہو رہے ہیں کہ دیکھو تم ہی ولا تکونوا اول کافر بہ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے جو ہے وہ کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہ اوس اور خزرج کے عربک قبائل، جنگلی قبائل، جب یہ مارتے تھے ان یہودیوں کو، تو یہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا کرتے تھے کہ دیکھنا جب وہ نبی و آخر الزماں جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے جو ہے، اے عربیوں ہم تم سے جو ہے جب ہم تم سے لڑیں گے. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ یہ جو عجمی قبائل ہیں، یہود اور نصارہ کے جو قبائل ہیں، یہودوں کے جو قبائل ہیں، سوری، یہ کہتے ہیں کن کو؟ اوس اور خزرج کو. لیکن ہوا کیا کہ محمد رسول اللہ جو سن 10 ہجری میں یہ معاملات ہوئے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ اسی طرح سے اوس اور خزرج کے قبائل پہنچے حج کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جو ہے، اب یہ چیز سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، یہ بہت ساری چیزوں میں باتوں میں سے باتیں آتی جا رہی ہیں. حج جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف ہے اور دوسری تیسری چیزیں بہت پہلے سے ہیں. یہ مشرکینوں میں بھی حج ہوتا تھا، یہ یہودوں میں بھی، اور دوسرے تمام جتنی بھی قومیں یہ سب میں جو ہے وہ حج ہوتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ ننگے ہو کے جو وہ حج کیا کرتے، بالکل شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی انہوں نے. یعنی یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہے تو وہ عورتوں میں سے، مردوں میں سے وہ کپڑے اتار کے جو ہے اس کا طواف کر، شکل بالکل بگڑ چکی تھی حج کی، عمرے کی، وغیرہ کی، جو بھی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ جو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو عربک قبیلے تھے یہ ہمیشہ جب ان کو مارتے تھے اجمیوں کو، تو یہ دیکھتے تھے کہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا کرتے ہیں کہ جب یہ جو ہے دیکھنا نبی، جب آخری نبی جب آئیں گے، محمد ان کا نام ہوگا، جب آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے پھر ہم تم سے دیکھنا ہم تمہارا کیسا قلع قمع کریں گے. یہ چیزیں جب یہ پہنچے ہیں، اوس اور خزرج کے قبائل جو ہے وہاں پہنچے، اس میں حج پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دین کا کام کرتے تھے، وہاں جب انہوں نے پہنچے اور یہ تبلیغ ان کے سامنے رکھی ہے، تو یہ جو محمد رسول اللہ تھے ان کے بارے میں یہ یہودیوں سے سن چکے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہودی جو لوگ تھے وہ جھولیاں پھیلا پھیلا کے، اچھی طرح سے سمجھ لیں، میں دوبارہ اس بات کو سمجھا دیتا ہوں. یہودی جو ہے وہ پہلے یہ دعائیں کرتے تھے کہ جو آخری نبی جو آئے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ مل کے جو بدماش بنے بیٹھے ہیں یہ اوس اور خزرج کے قبائل اور یہ جو عربک قبائل ہیں، ان کو تو ہم ماریں گے، یہ جو آخری نبی جو آئے گا ان کے ساتھ مل کے ماریں گے. کن کو؟ عربک قبیلوں کو. اب یہ یہاں پہنچے سن 10 ہجری میں، اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے محمد رسول اللہ نے جب ان کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کنکیوں سے دیکھا. یہ تو وہی نبی ہیں جن کی بات، یہ جو یہود جن کی جھولیاں پھیلا پھیلا کے جو ہے جن کے بارے میں ہم سے کہتے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ یہودی ان کے بیعت کریں اور ان پر ایمان لائیں، اس سے پہلے جلدی سے ہم جو ہے وہ ایمان لائیں. یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ رکھی تھی. یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں. یہاں پہ یہ جو بنی اسرائیل جو یہ قبیلے ہیں یہود کے، یہ دعا کرتے ہیں کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے، یہ عرب کے جو لوگ ہیں، میں چوتھی بار اس چیز کو واضح کر رہا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کون دعا کرتے ہیں؟ عجمی قبیلے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ جب وہ محمد آئیں گے ان کے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ مل کے ہم یہ جو عربی قبیلے ہیں، جنگلی ہیں، لڑنے بھڑنے میں ماسٹر ہیں، سمجھ آ رہی ہے، ان کا جو ہے پھر ہم ان کی جو ہے وہ جڑیں کاٹیں گے اور ان کو قتل و غارت کریں گے. لیکن یہاں معاملات کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب
عرب کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور اوس اور خزرج جو ہے انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لی، اور یہ جو ہے وہ کیا ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے، محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل گئے۔ لیکن یہ دوسرے جو قبائل تھے، اب یہاں بات سمجھ میں آئے گی، کنیکشن صحیح سے ہوا ہے، وہ یہ کہ یہ جو تھے یہ جو ہے وہ ڈٹائی پہ ڈٹے رہے۔ کیونکہ یہ اس چیز کے متمنی تھے، اس چیز کے انتظار میں تھے کہ یہ جو آخری نبی آئے گا یہ تو ہماری بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ تمام انبیاء جو ہے وہ عجمی، یہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے، تو یہ نبی بھی جو ہے یہ اس گمان میں تھے کہ یہ نبی بھی جو آخری آئے گا یہ نبی بھی ہماری برانچ میں سے آئے گا، وہ بھی عجمی ہوگا۔ لیکن یہ نبی جو ہے وہ کہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ نبی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہاں سے، عرب کی شاخ میں سے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے پورے قرآن کا کانٹیکس، یعنی سمجھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر اور سورۃ الناس کی آخری آیت تک یہی زدم زدہ چل رہی ہے قرآن میں، یہی چل رہی، یہ ضد ہے ان کو کہ یہ نبی آنا تھا کہاں پر، یہ نبی آنا تھا بنی اسرائیل میں، یہ بالکل جو ہے اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ نبی آ گیا کہاں پر آ گیا، یہ نبی آ گیا یہ جو ہے اس میں عربک قبیلے میں، اور عربی جو ہے نبی آ گیا۔ ان چیزوں کو لے کر جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگز بھی کی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اس چیز میں یہ معاملات کیے کہ ہم، اور یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے گا، یہ ساری دنیا سے محبت، ہمارا نام، ہمارا قبیلہ، ہمارا یہ، ہمارا ایسے چلتا ہے، ہمارا سکہ یہ ساری دنیا سے، یہ ساری نجاست، ساری خباثت جتنی بھی ہے دنیا سے محبت کہ ہمارا نام ہے، ہم ایسے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں میں سے، آگے چل کے آ جائے گا کہ ہم تو نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جاہل ان پڑھ قوم تھی، اب بات اچھی طرح سے کھل کے سمجھ میں آئے گی، جاہل ان پڑھ قوم تھی جس پہ کوئی شریعت نازل نہیں، کچھ نہیں ہوا، اور یہ ایک دم سے نبی آ گیا اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں، یہ جاہل بدو ہم سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرو، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، کچھ نہیں، یہ جو ہے گو کھانے والے، ٹھیک ہے، وہ جو بڑی سی چھپکلی میں بتائے گو کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، جاہل ان پڑھ قوم، یہ آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ہمارے جو ہے وہ محمد رسول اللہ۔ یہ کانٹیکس آپ کو جو ہے، اس کانٹیکس کو آپ نے سمجھنا ہے اسی کے اس میں۔ اب یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی نہ ہو جانا سب سے پہلے جو ہے وہ کس میں سے، کفر کرنے والوں میں سے۔ اور بالکل ایسی ہوا، یہی جو پہلے جو ہے وہ آگے چل کے بھی آ جائے گا اس چیز کا، یستفتحون، کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتے، فتح کی دعائیں کرتے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہ اللہ ہمیں فتح نصیب کر، اور یہ عرب کے قبیلے ہمیں مارتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت زیادہ بزدل ترین قوم تھی یہ دنیا میں آج بھی، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ چوہے سے ڈرنے والی قوم، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے معاملات ہیں، تو بہت زیادہ بزدل، بہت زیادہ بزدل، اور یہ ساری بزدلی اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ بزدلی جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے، بالخصوص اللہ کی طرف سے لعنت تھی۔ اور دوسرا جو ان کا جرم تھا وہ کیا تھا، ولا تشترو، ظاہر سی بات ہے ایک مولوی ہے، ہمارے دور کا بھی کوئی مفتی ہے، بہت زیادہ پیسے کا پجاری ہے، اس کے بھی کیا معاملات ہوں گے، کیا کرے گا، چھوٹی چھوٹی قیمت پر، چھوٹی چھوٹی قیمت پر جو ہے کبھی کسی حرام چیز کو حلال کر دے گا، کوئی دروازہ کھول دے گا، کتاب الحیل جو ہے، یعنی یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اور یہاں پہ بھی یہود کی جو ہمیں بات بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو ہرگز یہ کام نہ کرو کہ تم بیچو اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہت چھوٹی سی، بہت تھوڑی سی قیمت پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچو۔ ہمارے یہاں بھی جو آج جو سود کا نظام ہے اور یہ ساری چیزیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے؟ جو بڑی بڑی انڈسٹریز جو سود پر چل رہی ہیں ان کے شہادات لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ چھپ لپ کے کر، لیگلائز ہیں یہ چیزیں۔ کنہوں نے ان کو لائسنس دیا؟ مفتیان کرام نے ان کو جو ہے، علماء سو جن کو کہتے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو دی، یہ چیزیں لیگلائز ہیں، یہ کوئی چھپ لپ کے چیزیں نہیں ہو رہی اس طرح سے کہ کوئی اس طرح کے معاملات، یہ سارے لیگل ہیں چیزیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو ہرگز یہ کام نہ کرو کہ تم جو ہے وہ کیا کرو، اللہ کی آیات کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیا کرتے تھے۔ یہود کے بارے میں تعویل خاص میں بات کر لیتے ہیں کہ جب کوئی انسان پہنچتا تھا ان کے پاس کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ ہے، ذرا ہمیں بتا دیجئے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، تو وہ تو چرخیوں میں لپیٹ کے، ہماری تو کتاب کی شکل ہے، مصحف کی شکل ہے، ان کی چرخیوں کی شکل میں ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، چرخیوں کی جو وہ شکل تھی اس کو صندوقوں میں بند کر کے رکھتے تھے۔
اب یہ دیکھیے گا آپ، جو میں نے کہا تھا وہ چشمہ بالکل ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ جیسے آج کی امت کی بات، آج بھی ہمارے معاملات بھی بالکل اسی طرح کے، قرآن کو لپیٹ چھپا کے ایسی پٹیاں پڑھا دی ہیں مولویوں نے، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، بہت مشکل کتاب ہے بھائی، یہ تو بہت زیادہ، یعنی وہ MBA کی ڈگری BBA کی ڈگری بہت آسان ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے تو بہت زیادہ علوم آپ کو چاہیے، ڈگریاں چاہیے، تبھی آپ کے خود بھی سمجھ میں آئے گی، دوسروں کی بھی۔ یہی حرکات جو ہے وہ اس دور کے بھی لوگوں کی تھی کہ وہ چرخیوں میں چھپا کے، صندوقوں میں چھپا کے رکھتے تھے۔ جب کوئی انسان پہنچتا تھا بھائی یہ فلاں مسئلہ میرا آ گیا ذرا بتا دو، تو وہ جا کے اندر سے وہ پڑھ کے کر کے کہ ذرا میں دیکھ کر آتا ہوں اس میں کیا لکھا اللہ کی کتاب میں، آ کے اپنی طرف سے کوئی بھی اسی طرح کی بات ٹھوک دی، اپنی طرف سے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھ دیا، اس کے بعد کیا بھائی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ بہت زیادہ کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا انسان آ گیا جو بحث مباحثہ کرنے والا، اس میں پھر یہ ہوا کہ جلدی سے گیا اندر جا کے مٹایا اس کتاب میں سے، اس تختی پہ سے مٹایا، اور وہ دوسری نئی چیز لکھی اور لا کے دیکھو بھائی یہ لکھا ہے اس میں۔ یہ پھر آگے چل کے اس چیز کو انشاءاللہ ہم کریں گے، وہ کیا ہے کہ اس طرح سے یہ کام کرتے تھے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دین میں بھی، کوئی بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے، چیزوں کو دلائل سے ماننے والے، اور ایک بالکل مزدور طبقے کے جو لوگ ہیں جو بس جو کہہ دیا آپ نے مان لیا۔ تو یہ چیزیں تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو دیکھو ہرگز یہ کام نہ کرنا کہ تم اللہ کی آیات کو بیچو تھوڑی سی قیمت کے عوض، تم جو ہے یہ کام کرو۔ وإیایا فاتقون، اور میرے غضب سے بچو۔ اب یہ چیزیں جو ہے آگے چل کے بھی کھل کے یہ چیزیں آئیں گی کہ اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو کیا کرتے ہیں، جو دین کو چھپاتے ہیں، جو دین کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس کو آگے نہیں، آگے چل کے تو مزید اس میں جو ہے ایمفسائز ہو جائے گا، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی لعنت ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے قرآن کا اور چیزوں کا، وہ کیا کرتے ہیں، ہلدی کی گانٹھ جب ان کو مل جاتی تو پنساری بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو حق کے ساتھ جو ہے، حق کی بات کو جو ہے باطل کا جو رنگ ہے یہ نہ چڑھاؤ، گڑبڑ نہ کرو، جھوٹ سچ کر کے، جیسے ہمارا آج کے بھی دور کا انسان ہے چورنگیاں گھماتا ہے، ایک اصطلاح ہے چورنگیاں گھمانا، اس طرح کی چیزیں ہیں کہ گول گول گھما کے کر کے اس طرح کی باتیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو یہ اس کو جو ہے اس کو یہ نہ کرو کہ تم صحیح بات کو غلط بات میں جو ہے وہ گڑمٹ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم کیا کرو کہ تم حق کی بات کو چھپاؤ، یہ کام ہرگز نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے تم یہ کام کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ سمجھ لیجئے گا، ایک چیز تو یہ کہ انسان لا شعوری اعتبار سے جانتا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا، ایک بات الگ ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کی معافی کر دی، کبھی بڑھاپے میں جا کے کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہو گئی، اللہ نے بھی ان چیزوں کو معاف کر دیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ جانتے بوجھتے یہ کام کرنا کہ اللہ کی کتاب کو جانتے ہو اور اس کے بعد جو ہے چیزوں میں گڑمٹ کرتے ہو، یہ پھر اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے وہ انسان کہ جو کیا کرتا ہے جانتے بوجھتے۔ دیکھو شعوری اعتبار سے کام کرنا الگ ہے، شعوری اعتبار سے جو ہے وہ کرنا وہ کیا ہے، دھوکہ ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہونا ہے۔ لیکن یہ ہے اس میں کہ جو غیر شعوری اعتبار سے کوئی انسان سے چیز ہو جائے تو وہ معاملات الگ ہیں۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہ چیزوں کو گڑبڑ نہ کرو، یہ جو ہے مشتبہ نہ بناؤ حق کی چیز کو باطل کی چیز میں کر کے، اور یہ جو ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کی بات کو جو ہے تم چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے تم یہ کام کرتے ہو۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز آ گئی، یہ دعوت کے خلاصے کی بات ہو رہی ہے، یہ پچھلی امت کو بھی لاسٹ وارننگ کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ نماز کی جو بات آئے گی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ بہت امپورٹنٹ مقامات پر، ایک مقام ہم اس کا یہ بھی پڑھ کے آ چکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابھی وہی آنا نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سٹارٹ کی ہے، اس میں یہ فرما دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اے موسیٰ اچھی طرح سے اس بات کو سن لو کان کھول کے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے بھی بارہا تابڑتوڑ اس طرح کی احادیث ملتی ہے کہ نماز چھوڑنے والا انسان جو ہے وہ تقریباً سمجھ لو کہ کافر ہو جاتا ہے، منافق تو خیر ہو ہی جاتا ہے، کافر تک، کفر تک بھی وہ انسان پہنچ جاتا ہے جو شعوری اعتبار سے کسی کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی اپاہج پڑا ہے، مفلوج پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، اس میں بھی ایک اشارے سے پڑھ لے انسان۔ لیکن یہ کہ بالکل چھوڑ کے بیٹھا ہے، پتہ ہے اس کو ساری چیزیں، گھر میں اور لوگ پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتا، یہ صریح کفر ہے، صریح کفر ہے، صریح کفر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں میں کہ نماز کو قائم کرنا،
نماز کے بارے میں جہاں بھی حکومت قائم کرو. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ تم 50 نمازیں پڑھو دن میں. جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا وہاں پہ پہلی چیز کیا تھی؟ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی. ذرا اندازہ لگاؤ 50 نمازیں اگر ملتی کہاں تم کس طرح سے پڑھتے؟ 24 گھنٹے میں 50 نماز, سارا ٹائم انسان سجدے میں پڑا رہا. اللہ کی تو مشیت یہ تھی. لیکن پھر وہ معراج کے واقعے کی انشاءاللہ دیکھیں گے آگے چل کے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بہت زیادہ ہے, دوبارہ واپس جائیے آپ. پھر وہ گئے تو 40 ہو گئی, پھر دوبارہ آئے, فرمایا اور بھی بہت زیادہ ہے. اس طرح سے چکر لگتا رہا, وہ 10 جو ہے وہ رہ گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ لاسٹ چکر لگایا, 5 ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ابھی بھی بہت زیادہ ہیں, 5 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں, نہیں کر سکتی آپ کی امت, اور کم کرائیں. پھر محمد رسول اللہ نے کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے, اتنے زیادہ میں چکر لگا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. غیب سے آواز آئی, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ, غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں کتنی پیاری کتنی خوبصورت بات ہے اللہ رب العزت کی شان میں, وہ یہ غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے اے نبی, ہم نے جو پہلی دفعہ میں جو بات کی تھی ہم اس پر قائم ہیں. اللہ کی بات قول فصل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کی امت پہ 5 پڑھے گی نمازیں, وہ پڑھے گی 5, لیکن ہم 50 کا ان کو جو ہے وہ ثواب دیں گے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ایک نماز کا ثواب ہمیں 10 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز لاگو کی تھی وہ کم کر دیا, میعاد کم کر دی. وہ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ تم سارا ٹائم سجدے میں پڑے رہو. اللہ نے تو پیدا اس لیے کہ بندگی عبادت اسی لیے پیدا کیا تمہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں دنیا کی بھی وہ بھاگ دوڑ وہ ساری چیزیں, لہٰذا واقعی الصلاۃ. اور نماز کے ضمن میں یہ بات سمجھ لیجئے گا, میرا پرسنل فلسفہ یہ ہے, نماز جو ہے یہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے انسان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے اس کی لائف میں. آج ہماری لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ سمجھ لیجئے کیا ہے؟ ٹائم. انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں گے بھر بھر کے لوگوں کو, اب تو خیر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ رب العزت کا فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ نے ہم پہ دروازے کھولے اور یہ سارے لوگ آ رہے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں. ورنہ 2 سال تک ہم نے صرف یہی بات سنی ہے کہ جی وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہمارے معاملات. 2 سال تک مسلسل اللہ کا رب العزت کا اب کرم ہوا ہے کہ اب لوگوں نے تھوڑی بات سننا شروع کی. لہٰذا مقصد کہنے کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان جو کبھی نہیں دے سکتا وہ کیا ہے؟ ٹائم. ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور بولو کیا چاہیے؟ کوئی 10 20 100 50 100 200 لے کے کر کے 1000 لے کے صدقہ لے لو, خیرات لے لو. یہ ہے کہ کوئی مولوی بھی اگر آ گیا تو اس کو بھی دے کے تنخواہ دیں گے, پیسہ انسان ایک وقت میں پھر بھی دے دے گا 1000 2000. ٹائم نہیں ہے بھائی, ٹائم کے علاوہ کوئی بات کرو. تو یہاں پہ جو چھری چلتی ہے وہ اقیم الصلاۃ کیا ہے کہ نہیں, کام چھوڑو اپنے, یہ جو تم کہتے ہو کہ ٹائم از منی, اس چیز کو چھوڑو اور اللہ کے پاس پیشی لگاؤ, اللہ کے پاس جاؤ. یہ پہلی چھری چلتی ہے کس پہ؟ جو ہے پہلی چھری کس چیز پر؟ اپنے ٹائم پر. بہت عزیز ہے تمہیں. دوسری چیز جس کے بارے میں وآتوا الزکوٰۃ, اب یہ دوسری چیز جو آ رہی ہے پرسنل میرا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وآتوا الزکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ پیسہ بہت تمہیں عزیز ہے, پیسہ, اس پہ چھری چلاؤ. وآتوا الزکوٰۃ, جو تمہارا مال ہے اس میں سے تمہیں نکالنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز, اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ماؤں کے پیٹوں میں جو ہے ہماری تصویر کشی کرتا ہے, وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. اس کو معلوم ہے کہ انسان یہی 2 کام ہیں کہ جو کیا کرے گا, یہ بہت مشکل 2 چیزیں ہو جائیں گی. ایک اپنے ٹائم پہ چھری چلانا, مثال کے طور پر کام کر رہا ہے کچھ اور ہے, چھوڑ کے کام کس طرح سے جائے گا بھائی, چلو بعد میں دیکھیں گے نماز کو, کباڑا ہو گیا. اسی طرح سے پیسہ ہے, زکوٰۃ, ابھی تو اتنا چیز آئی ہے, اتنا یوں ہوا ہے, تھوڑا سا تو ہم نے کمایا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. جیسے بزنس میں ہوتا ہے کہ وہ کیا معاملہ, تو جو کیپٹل, جو نیو کیپٹل جو انویسٹ کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ جو سارا نکل کے آیا پچھلے بزنس کا وہ سارا اٹھا کے آپ نے نیو کیپٹل میں کر دیا, یہ چیز حرام ہے. آگے چل کے انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ جو منافع تمہارا نکل کے آیا یہ زکوٰۃ کا حصہ تھا, کچھ اور حصہ تھا, تم نے اٹھا کے پھر دوبارہ اس کو انویسٹ کر دیا. یہ آگے چل کے اس کو دیکھیں گے. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور بہت امپورٹنٹ چیز تعویل خاص میں بات کر لیتے ہیں, وہ کیا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے, یہود کے جو معاملات تھے, وہ یہ تھے کہ انہوں نے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا چھوڑ دیا تھا. اول چیز تو یہ کہ ان کی نماز میں یہ تو کھڑے ہیں ایسے کو ہاتھ باندھ کے یا دعا میں اٹھا, نماز کی کوئی شکل ایک جیسی تھی نہیں ان کی. آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے, اصل نماز جیسے ہمارے یہاں ہے الحمدللہ رب العالمین 1450 سال بعد بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے, کوئی بھی سنی شیعہ بریلوی دیوبندی وہابی جو بھی کچھ ہے, لیکن یہ کہ قیام الحمدللہ ہے,
کوئی کیسے ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کیسے ہاتھ باندھ رہا ہے. رکوع الحمدللہ اس میں رکوع بھی ہے، اس میں جو ہے وہ پھر وہ یہ ہے کہ تشہد بھی ہے اور سجود بھی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ظاہری شکل جو ہے نماز کی موجود ہے. ان میں یہ چیز ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ظاہری شکل سے بھی کیا ہو گیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کوئی کھڑے کھڑے دعا مانگ رہا ہے مسجد میں، یعنی جو سامنے جو تورات کو دیکھ کے جو پڑھ رہا ہے، اس میں یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ملیں گی آپ کو، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو دیکھ کے جو پڑھ رہا ہے تورات کو، پیچھے کوئی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی ہاتھ باندھا ہوا ہے سینے پہ، کوئی بالکل نیچے باندھا ہوا ہے، کوئی جھک کے کھڑا، عجیب، یعنی سب کی الگ الگ اشکال ہوں گی. ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم سارے جتنے بھی ہیں وہ ہاتھ باندھنے میں تفرقہ ہے کہ کہاں باندھنے، لیکن یہ کہ ہاتھ باندھتا ہے سارے مسلمان الحمدللہ. تو ان کا جو یہ معاملات ہو گئے تھے، سب سے پہلا جو معاملہ ان کا یہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے رکوع کو ہی غائب کر دیا. کھڑے کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کے اور دھڑ سے گر گئے، جو ہے وہ سجدے میں گر گئے. رکوع کو انہوں نے ختم ہی کر دیا اپنی نماز سے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رکوع کرتے تھے ان کے بھی معاملات یہ تھے کہ گھروں میں نماز پڑھنا. یہ آج بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہے یہ چیز. مردوں میں تو بہت کم ایسے مرد ہیں، بہت تھوڑے ایسے مرد ہیں کہ جو جا کے جو رکوع کرنے والے ہیں. ابھی یہ اشارہ ہے باجماعت نماز کی طرف. اب اس کے ضمن میں جو ہے یہ باجماعت نماز کی بات ہو رہی ہے. اس کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 487. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خلاصہ بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 گنا فضیلت رکھتی ہے. 25 ٹائمز، یعنی جو بھی تم نے فضیلت ہے. اب ہم نے پہلے کیا چیز پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کیا بتائی معراج کے ضمن میں کہ 10 گنا ایک نماز کا. اب اس 10 گنا کو بھی آپ جو ہے 25 سے ملٹیپلائی کر لیں تو سوچیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کماتے ہیں اپنی اس سے. یہ ساری چیزیں ہیں جس میں مرد جو ہے وہ سبقت لے جائیں گے، عورتیں پیچھے رہ جائیں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا عورتوں کو بھی بڑھ چڑھ کے ان چیزوں میں حصہ لینا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی وجوہات ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ دین سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دین کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے ان میں. دین کو بھی اتنا کوئی خاص اتنا وہ تو یہ ہے کہ مرد سیکھ لے کر لے، وہ ساری چیزیں خواتین پہ کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ عورت جو ہے وہ نسل کی پرورش کرنے والی ہوتی ہے. عورت ہی ہے مین چیز. مرد تو صبح نکلتا ہے رات کو آتا ہے، مرد کو کیا پتا کہ کیا معاملات چل رہا ہے. تو یہاں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ خواتین میں بہت زیادہ اس چیز کی جو ہے وہ ایک پیاس ہونا چاہیے کہ مرد کتنا آگے بڑھ رہا ہے. اسی طرح سے بارہا میں آپ لوگوں کے ساتھ احادیث بیان کر چکا ہوں. ہر ایک قدم پر جمعے کے دن اول اوقات میں ہر ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا جو ہے وہ قیام، 1 سال کا قیام اور 1 سال کا سیاح. کیا کما رہا ہے مرد؟ اب اس میں بھی یہ ہے کہ کیا کون سے مرد کما رہا ہے. بہت سارے تو یہ کہ گٹر کے ڈھکنوں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، بھاگے جلدی سے بس وہ جا کے جہاں بھی مسجد کے باہر کہیں نماز ملی جا نماز بچھا کے پڑھ لی. زیادہ تر میجورٹی میں تو یہی ہے. اول اوقات میں تو بہت کم لوگ ہیں جو جانے والے ہیں. لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خواتین میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جو بیان کی بالکل یہ برحق ہے. آپ لوگوں کے کیا ہیں کن چیزوں سے نام لے لے کر جو ہے وہ چیزیں، عورتوں کے بارے میں تو چیزوں کا نام لے لے کر جو ہے بیان کیا گیا. صدقے کے بارے میں قرآن میں نام لے کر خواتین کے بارے میں یہ چیز آئی. لیکن ہماری خواتین کہاں صدقہ کرتی ہیں، کہاں ان کے یہ معاملات ہیں. کوئی خاتون ایسی ہو جو کمانے والی ہو، کرنے والی ہو، اس کو یہ رہتا ہے کہ ہاں میں ہی کمانے، تو وہ کرتی ہے. ادروائز یہ کہ شوہر کی کمائی میں سے یا اور دوسری باپ کی کمائی میں سے کہاں کانسیپٹ ہے خواتین کا. لہٰذا یہ ہے کہ آنکھیں کھولو، باخبر ہو جاؤ ان چیزوں سے، ورنہ مرد بازی لے جائیں گے ان چیزوں میں. میں بتا چکا ہوں، واضح دلائل میں بتا چکا ہوں. ہر ایک قدم پر 1 سال کا سیام اور 1 سال کے قیام. سوچو کہ مرد لوگ کیا کما رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بتا چکا ہوں کہ وہ بہت کم مرد ہیں جو کچھ کما رہے ہیں، کر رہے ہیں. لہٰذا تمہارے اندر یہ چیز ہونا چاہیے، تمہیں بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے، تمہیں بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہیے. وہ کیا ہے، تمہاری حیا ہے، عزت ہے، عصمت ہے، تمہارا حجاب ہے، اور چیزوں سے تم ان چیزوں کو کمپیریٹیولی کر کے لا سکتی ہو. تمہارے تو یہ معاملات نہیں کہ تم بھاگ کے 5 بار مسجد میں. لہٰذا دیکھو کہ کس طرح سے میرا یہ سارا یہ جو میں نے مرد اور عورت کی جو میں نے جو کمپیریزن کیا ہے، اس سے مراد اللہ نہ کرے کوئی تفرقہ نہیں تھا. اس سے مراد یہ تھا کہ تم کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ کس طرح سے ثواب کے ذریعے جو ہے وہ لے کر آتی ہو، کیسے کماؤ، کیسے اس چیز کے لیے کوالیفائی کرو گی جنت کے جو وہ چیزیں ہیں بڑی بڑی. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ لہٰذا یہ کہ کوالیفائی کرنا ہے ان چیزوں میں، بھاگ اپنی جستجو کو بڑھانا پڑے گا اس میں. سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ تھا میرا مقصد کمپیریزن کرنے کا. تو یہاں پہ کیا فرمایا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اب اس میں 2 چیزیں میں نے بتائی ہیں، خلاصہ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ باجماعت
جو ہے وہ سسٹم ختم ہو گیا تھا، دوسرا رکوع ہی ختم ہو گیا تھا ان میں سے۔ اب اس کے بعد جو آگے کی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 44 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ کیا فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم دوسروں کو، لوگوں کو تو تم حکم دیتے ہو کس کا؟ بالبر، لوگوں کو تم حکم دیتے ہو نیکی کا۔ اب ہمارے یہاں بھی مولویوں کا یہ معاملات ہیں، لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، ساری چیزیں، لیکن خود کا کوئی عمل ہے نہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اللہ کے غیظ کو، اللہ کے غضب کو جو ہے وہ یہ دعوت دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان وہ بات کہے کہ جو انسان جو ہے وہ خود نہیں کرتا۔ اتأمرون الناس، پچھلی قوموں کو غرق کیا گیا اسی وجہ سے کہ ان کے یہ معاملات تھے دوسروں کو۔ اب یہاں بھی ہمارا یہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے کو اس طرح کا روش ہو کہ ہم اسٹیٹس میں تو لگا رہے ہیں حدیث دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، کوئی حدیث میں نے بھیجی فوراً اٹھا کے اسٹیٹس میں، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف چیز جو ہے وہ نجات کا باعث نہیں بنے گی۔ جو چیز پڑھتے ہو، جس طرح سے کرتے ہو، اس کو اسوہ بنانا پڑے گا، یہ ہے وہ پراپر لائف سٹائل۔ میں کوئی دھوکہ کر کے آپ لوگوں کو اس طرف نہیں لے کر آیا، میں نے پہلے یہ بات رکھ دی تھی، خاص طور سے جن کا میں نے انٹرویو لیا ان کے سامنے میں نے بالکل روشن یہ بات رکھ دی تھی، دیکھو یہ پراپر لائف سٹائل ہے۔ ہم جن چیزوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہندوانی رسومات اور وہ سکھوں کے رسومات اور وہ عیسائیوں کے رسومات، یہ پراپر لائف سٹائل ہے، پراپر لائف سٹائل ہے۔ لہٰذا سمجھ لینا کہ تمہارا منہ نہیں ہے جب تک کہ تم کسی کام کو، کسی بات کو تم خود کرنے والے نہ ہو۔ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو جو ہے وہ نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ان چیزوں سے، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ جبکہ تم جو ہے وہ کتاب کو پڑھتے بھی ہو۔ اب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے آیت، دیکھو کس طرح سے میچ کر رہی ہے۔ آپ میں سے بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی انسان ایسا ہو کہ جو کیا کر رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دیتا ہے، حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے لوگوں کو کس چیز کا؟ نیکی کا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کے فالو کرنے والے ہو۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہاں لفظ آیا تتلون الکتاب، یہ چیز دیکھ لیے گا، بہت زیادہ اس نے جو ہے وہ ہمارے بیچ جو ہے مغالطہ پیدا کیا ہے۔ اردو اور عربک جہاں بہت زیادہ مفید ہے، وہاں بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں اس کے۔ اردو میں جو لفظ آپ نے اگر بالکل اس کو عربی کی طرح سمجھا تو یہ بہت بڑا کباڑا ہو جائے گا۔ جیسے ذلیل لفظ جو ہے ذلیل، اب ہمارے یہاں اردو میں جو ہے کمینے کو کہتے ہیں، گالی ہے ایک طرح سے، لیکن یہ ہے کہ ذلیل جو اردو میں، اس میں جو عربک میں جو آتا ہے یہ کہتے ہیں پستر، کم تر یا بزدل، اس طرح کے، یعنی کم کوانٹٹی میں جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ زمین آسمان کا، تو جہاں پہ بہت زیادہ فوائد ہیں اردو اور عربک کی سسٹر لینگویجز ہونے کا، وہاں پہ کچھ چیزوں کا نقصان بھی، اور وہ یہ بہت بڑا نقصان آپ لوگوں کے سامنے اب رکھنے لگا، وہ کیا ہے؟ ہم نے جو ہے وہ قراءت اور تلاوت ان دونوں لفظوں کو بالکل مترادف سمجھا۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے، مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا سر میں تلاوت کر رہی تھی قرآن کی۔ اب اس کو بالکل نہیں پتا کہ جو ہے وہ کیا پڑھ کے آئی قرآن میں۔ دیکھیں تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ جیسے اس کی زندہ آپ کو مثال ملے گی والقمر اذا تلاہا، جیسے سورۃ الشمس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی والشمس اذا ضحاہا والقمر اذا تلاہا، کہ سورج جو ہے یہ چاند جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے، پھر اس کو قسم ہے چاند کی جبکہ وہ فالو کرے۔ تو لہٰذا لفظ تلاوت سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن کو فالو کرنے والے، یعنی جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اصل تلاوت کا حق وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ جو عجمی لوگ ہیں جو صرف اس کے رٹے مار رہے ہیں، اتنے سپارے پڑھ لو، اتنی آیت پڑھ لو، اتنا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ قراءت کر رہے ہیں، صرف اس کی قراءت کرتے ہیں۔ اس سے میری بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سے؟ لہٰذا تلاوت سے مراد ہے کہ فالو کرنا۔ اب اس کی تلاوت کی ایک ظاہری شکل بھی آگے نکل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بزرگ جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انگلی رکھ رکھ کے پڑھتے ہیں، ایسی انگلی ان کی چلتی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں، تو یہ اس کی ظاہری شکل نکل کے آ گئی۔ لہٰذا تلاوت کا مطلب یہ ہے، تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ انسان قرآن کو پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اس کو فالو کرے، اپنے آپ کو اسوہ بنائے، تب وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ ادروائز اگر اس کو کچھ نہیں پتا کہ قرآن میں کیا بات ہو رہی ہے تو وہ قرآن کی قراءت کرتا ہے، وہ تلاوت نہیں کرتا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کیا کرتے ہو؟ جبکہ تم جو ہے، یعنی جیسے میں بتا رہا تھا، اگر یہ ہم سے جیسے مخاطبت ہو رہی ہے تعویل عام میں کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہماری وہی حرکات ہیں تو پھر اندازہ لگائیے سے۔ اب اس کے ضمن میں جو ہے وہ دیکھیے گا
سورۃ الصف کی سورت نمبر 61 آیت نمبر 2، جلدی سے میں اس کی بتا دوں گا آپ لوگوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. بہت غیظ ہے اللہ تعالیٰ کا. سورۃ الصف سورت نمبر 61 آیت نمبر 2 آیت نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے شکوہ کر رہے ہیں کیا کہ اے ایمان والو. یا آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ایمان والوں سے یہ بات ہو رہی ہے، تعویل خاص میں بھی ہے، تعویل عام میں بھی ہے. تو اسی کے بعد سورۃ الصف کی آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا گیا؟ کبر مقتن عند اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کو جو ہے آپ اپنے نوٹس میں بھی ان چیزوں کو اتاریے. کبر مقتن عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے یہ حرکت کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں. یعنی یہ کہ دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں اور خود جو ہے وہ ڈٹائی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ناپسند ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا سے مراد یہ کہ آج کے دور کی بھی بات ہو رہی ہے. باقی جو اگر جو ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 10 رکوع، اس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، پچھلی امتوں میں بھی. تو یہاں فرمایا جا رہا افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو کہ تم جو ہے اس طرح کے کام کر رہے ہو کہ تم جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے تمہارے اس طرح کے معاملات. افلا تعقلون یہ جھنجھوڑنے کا اسٹائل ہے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے کی آیت آ رہی ہے وَاسْتَعِینُوا. ابھی یہ دیکھیے گا، اچھی طرح سے اس چیز کو دیکھیے گا کہ 2 آیات یہ دعوت کا خلاصہ آ رہا ہے اور اسی کے اندر 2 بار جو ہے وہ چیز آ گئی. اوپر تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، 2 چیزیں تھی، صلاۃ وہاں پہ بھی تھی، نماز وہاں پہ بھی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ایک پہلا رکوع ہے دعوت کا خلاصہ، اس میں 2 بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ نماز جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں پہ نماز سے پہلے ایک چیز کو ایڈ کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا، جس کا میں روٹ ورڈ بتا چکا ہوں، عون، عین، واو اور نون. جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ میں جو ہم نے اس کو پڑھا تھا، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ کیا ہے؟ صبر ہے مین چیز. یعنی یہ بھی وہ انسان کے جو دنیا میں جو رل مل جاتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی جو ہے وہ جلد بازی میں آ کے اپنا جو ہے وہ اپنے پیر پہ کلاڑا مار لیتے ہیں. یا یہ جو بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوا کرتے تھے اس دور کے، تعویل خاص میں اگر دیکھا جائے علماء یہود، یا آج بھی ہمارے اس طرح کا دیکھا جائے، تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں شہرت ان کا جو ہے وہ بن جاتی ہے. یعنی دین کا کام بھی انسان کرے تو وہ اس نیت سے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اجر ملتا ہے نہیں ملتا ہے، فتح ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، وہ اللہ کا ہے. ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے. 2 لوگ ہیں تب بھی یہ کام چلتا رہے گا. جیسے کہ میں بتا چکا ہوں 2 سال 4-5 لوگ ہی ہوتے تھے سننے والے، تب بھی یہ کام چلتا رہا. اب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ 200 250 یا 1200 1500 لوگ بھی جو ہے اس بات کو سن سکتے ہیں. تو یہ کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو ذمہ داری سے کریں. یہ ہے نقطہ سمجھانے والا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مدد لو. اور یہ صبر ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جس انسان میں صبر نہیں ہوتا وہ انسان دنیا کا کتا بن کے رہ جاتا ہے. بلعم بن باعورہ کے بارے میں اچھی طرح سے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ وہ انسان ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو eپنی آیات دکھائی تھی، لیکن جلد بازی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا کہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے رتبے سے پٹک دیا، اور دنیا میں پھر وہ کتے کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے اس کی دی ہے، یہ اس کو دیکھ لیجئے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کہ یہ چوپایوں کی مانند ہیں وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں ہیں، جن کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں، اللہ کی آیات نہیں دیکھتے. آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورج کا سسٹم اور یہ ساری چیزیں. میرے جو طریقہ کار ہیں تھوڑے سے جدید طریقہ کار ہیں، میں اس طرح کا روایتی طریقہ نہیں ہے میرے پڑھانے کا. انشاءاللہ تعالیٰ سائنس کے اعتبار سے بھی چیزوں کو اس طرح آپ لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا کہ آپ کے اندر علم الیقین پیدا ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ یسألونک عن الاہلہ، وہاں پہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے جو ہے سائنس بتاتی ہے کہ کیسے لونر کیلنڈر ہے، سولر کیلنڈر ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گی بات کے کیا معاملات ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بھی لوگ بنائے جن کو آپ بلاتے رہیں کرتے رہیں، لیکن وہ کبھی آپ کی بات جو ہے سننے والے نہیں.
اور میں اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ انسان جلد باز انسان جو ہے اس کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہی پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ مل جائے. آخرت پہ اگر تمہارا یقین ہے، دنیا تمہاری پھر ایسی ہونا چاہیے کہ جیسے محمد رسول اللہ نے فرمایا کن فی الدنیا کأن غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو. اس کی حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6416. اس کا ڈیزائن بھی الحمدللہ میرے پاس بنا ہوا ہے. تو اس میں فرمایا جا رہا ہے 6416 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کن فی الدنیا، دیکھو دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے دنیا میں مسافر یا راستہ چلنے والا، اس طرح سے رہو، دنیا میں اس طرح سے رہو. بس یہ ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ چیز ہے کہ دنیا میں اس طرح سے. لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں؟ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ گاڑی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، ساری چیزیں فتنہ بن کے رہ جاتی ہیں. ساری زندگی ہماری جو ہے وہ انہی چیزوں میں لگ جاتی ہے. تو لہٰذا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز یہ جو ہے صبر سے مدد لو، صبر کرو، صبر کر کے آرام سے انشاءاللہ تعالی سارے کے سارے اجر تمہیں جتنا بھی تم نیکی کرتے ہو، جو بھی کچھ تم کرتے ہو، اس کا اجر انشاءاللہ تعالی اگر وہ آخرت کے دن پر تمہارا یقین نہیں ہے تو یہ صبر بھی نہیں آئے گا. کسی نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، کوئی ادھار لے کے بھاگ گیا، کر گیا، تم نے کہا اللہ کریم انشاءاللہ روز قیامت تمہیں میں جو ہے ان چیزوں کو دیکھوں گا، صبر آ جائے گا. لیکن یہ کہ دنیا میں ہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے تو کبھی بھی نہیں آنے والا. لہٰذا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، یہ بڑے قیامت خیز الفاظ ہیں. یہ صبر بہت بڑا سمندر کی مانند ہے، یہ لفظ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. وَالصَّلَاةِ اور نماز بھی بہت مشکل چیز ہے. 5 وقت، 6 وقت، 7 وقت انسان اپنی مشغولیات کو چھوڑ کر جو ہے وہ مصلی کی طرف جاتا ہے. خواتین ہے یا پھر یہ کہ مرد جو ہے وہ نکل کر چھوڑ کر اپنے کام کو جو ہے مسجد کی طرف جاتا ہے. بہت مشکل کام ہے. 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنا بہت ٹف کام ہے، یہ ہر کوئی انسان نہیں کر سکتا. لیکن کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی تصدیق فرما رہے ہیں. کیا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ان لوگوں کے کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں خشیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور خشیت کو بھی آگے ایکسپلین کیا، مزید امفسائز کیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں، جو کہ ظن رکھتے ہیں. اور یہ ظن کے بارے میں سمجھ لیجئے گا، یہ ظن جو ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ظن اصل میں کہتے ہیں گمان کرنے کو. اب گمان جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، گمان جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. گمان جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، گمان جو ہے وہ حکمت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 2 سے 4 شکلیں ہیں ظن کی. یعنی انسان کی سوچ ہے، مینٹیلٹی ہے، نیگیٹو پازیٹیو. تو یہ ظن جو ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ظن کو، میں نے دیکھا کچھ لوگ ظن کی جو ٹرانسلیشن ہے، کوئی انسان جب کوئی جو نیگیٹو سوچ رکھتا ہے ہم وہیں اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ظن کر رہے ہو تم اس بات پہ. لہٰذا یہ بات سمجھ لیجیے، ظن جو ہے گمان کو کہتے ہیں. گمان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے پازیٹیولی اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. کیا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ خشیت رکھنے والے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، حق العلم الیقین رکھتے ہیں کس چیز کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں، جن کا یہ یقین ہو گیا. جیسے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دیکھو تمہارے اعمال تب تک درست نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے معاملات جو ہے وہ آخرت سے متعلق تمہارے معاملات جو ہے وہ درست نہ ہو جائے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے گا. جس انسان کا یوم القیامت کے دن پر دل ٹھک جائے اچھی طرح سے، پھر اس کے اعمال میں آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم الیقین وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں ایمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، ایمان کا لفظ نہیں بلکہ یقین کا لفظ استعمال ہے، یوقنون. تو لہٰذا وہ لوگ کون ہیں جن کے دل میں خشیت ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ لازماً ہم سے جو ہے ملاقات کرے گا. انہم ملاقو ربہم، کہ جو کیا کرتے ہیں کہ اپنے رب کے جو پیش نظر اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حضور پیش ہونے کے متمنی ہیں، گمان رکھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور وہی لوگ ہیں آخرکار جو کہ لوٹ کر جانے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.